تو وہ جو پورا ان کا وہ کیج ہوتا ہے، آج کل تو لکڑی کے اوپر تو کم ہی جلا رہے ہیٹرز، وہ جو پورے کیج بنا ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے باڈی کو، میرا جاننے والا تھا اس کو اندر کیا، بلیو کریں 1 گھنٹے کے بعد وہ پورا جو 6 فیٹ کا آدمی تھا وہ جو ہے ایشز بن کے باہر آئے اس پوری پلیٹ کے اندر 1 گھنٹے میں، ٹیمپریچر اتنا تھا اندر، وہ ختم ہو گیا، ایشز بن گیا۔ لیکن وہاں ایشز نہیں بنے گا، وہاں کا روایت کا جملہ ہے کہ جب ایسے لوگ جو یتیم کا مال کھا کر جاتے ہیں، ان کے کفن کو پروردگار آگ کا کفن بنا دیتا ہے، آگ کا کفن۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ہم کو آج رات میں بستر پہ جا کے یہ سوچنا ہے کہ کہیں کسی مومن کا حق تو میری گردن پہ نہیں ہے، کہیں کوئی سی رشتہ دار کا حق تو میری گردن پہ نہیں ہے، کہیں کوئی میرے دوست کا حق تو میری گردن پہ نہیں ہے، اور کسی یتیم بچوں کا حق تو میرے گردن پہ نہیں ہے۔ یہ سوچ کے زندگی گزارو دوستوں۔ میں اسی لیے اس کو موٹیویٹ کرنا چاہتا کہ ہمارے بچوں میں اگر اویئرنیس آ گئی تو بچے جب اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھیں تو پوچھیں ود ریسپیکٹ، ماں باپ کا جو ریسپیکٹ ہے اس سے ابھی پوچھ لیں کہ ڈیڈ کوئی ایسا پرابلم تو نہیں ہے تمہارے بزنس میں کہ تمہاری گردن پہ کسی کا حق ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا حق ہماری گردن پہ ہے اور وہ انسان اگر ختم ہو جائے تو یقین کریں وہ کفن اگر آگ کا ہوگا تو باہر آ کر وہ بولنے والا نہیں ہے۔ تو ہماری اس کی اولاد کو پتہ ہی نہیں کہ میرے باپ کا گناہ کیا تھا، اس کی اولاد کو پتہ ہی نہیں کہ میرے باپ نے کیا تھا، تو حالت یہ ہوگی کہ پرابلم میں آئے گا۔ اس کے لیے بہترین دوستو چیک کرو، چیک یور سیلف کہ کہیں بھی کسی کا حق تو ہماری گردن پہ نہیں ہے۔ میں ایک بات یہاں روک کے بولوں آپ کو کہ ایک مومن کا یتیم کا حق کھانے سے، ایک یتیم مومن کا حق کھانے سے کفن آگ کا بنتا ہے۔ اگر کوئی یتیم فاطمہ کا حق کھا لے، یتیم فاطمہ کا حق کھا لے، سمجھ رہے ہیں میں کدھر بول رہا ہوں؟ خمس پہ بول رہا۔ اگر کسی نے یتیم فاطمہ کے حق کو ادا نہیں کیا، امام کے حق کو ادا نہیں کیا، میں مسئلہ نہیں بتا رہا، میں صرف بول رہا جس کی آپ تقلید میں اس کو دے، میرے قریب 1 روپیہ لے کے نہیں آنا، مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے خمس لینے کا، نہ میں لیتا ہوں، اللہ نے مجھے بہت دیا، میں دیتا ہوں خمس، لیتا نہیں ہوں۔ آپ جس کی تقلید میں ہے بامبے میں، جس کو آپ دینا چاہتے ہیں اسی کو دے، میں صرف بات بتا رہا۔ یہ لازم ہے دوستو، یہ سوچ کے مت کرو کہ یار کیا دیں گے، بچتا ہی نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال دو۔ لازم ہے ایک معمولی یتیم کا، ایک مومن کا حق کھانے سے تمہارا کفن آگ کا بن جائے گا۔ اگر یا خمس نہیں دیا، اور خمس یہ نہیں ہے کہ کل دیں گے پرسوں دیں گے، وہ گھر میں کبھی بھی برکت نہیں آ سکتی، وہ گھر میں کبھی بھی رزق کھل نہیں سکتا، وہ گھر میں ہمیشہ پرابلمز رہیں گے کہ جو حق فاطمہ ادا نہیں کرتا۔ 1 روپیہ بنتا ہے 1 روپیہ دے دو، 1 لاکھ بنتا ہے 1 لاکھ دے دو، لیکن 2 ضرور، جس کو دینا ہے دو، لیکن 2 ضرور، کیلکولیشن کرو اور دو۔ بہرحال آگے بڑی بات، اس نے کہا کہ اس کے بعد مجھے جب گھر سے لے کے چلے، میں نے لاسٹ ٹائم اپنی بیوی اور بچوں کو دیکھا، آخری مرتبہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا، میری بیوی رو رہی تھی، میرے بچوں کو دیکھا، میرے بچے رو رہے تھے، میں نے بیوی بچوں کو دیکھا اور میری باڈی چلنے لگی، چلتے ہوئے قبرستان میں پہنچ گئی، اس گریو یارڈ میں پہنچی جہاں سے برزخ کا پیریڈ شروع ہو گیا۔ اب میں نے کہا تھا کہ میں برزخ میں پہنچ گیا، اب وہاں پہ پہنچا۔ اب میں بات کو یہاں روک کے آپ کی لینگویج میں آپ کو سمجھانے کے لیے، خدا نہ خواستہ بامبے میں کسی کا انتقال ہوا، گھر سے باڈی لے کے چلے، جب گھر سے باڈی لے کے چلے تو اس نے آخری مرتبہ اپنی فیملی کو دیکھا۔ آپ باڈی لے کے آرام باغ جاتے ہیں، آرام باغ میں جا کر کس کے حوالے کرتے ہیں آئی ڈونٹ نو۔ اگر آپ غسل دیتے ہیں فائن، اگر غسل نہیں دیتے تو آج کی مجلس کے بعد
تھوڑا سا تیاری کر کے غسل دینا سیکھو. بیٹے مجھ سے نہیں سیکھو، جا کر وہاں پہ غسل دو اپنے باپ کو، اپنے ماں کو، اپنے بھائی کو، اپنے مومن کو. وہاں اس کے بعد آپ نے اس کو دے دیا، وہاں پہ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. گاڑیوں کو روکا ہوا ہے، گاڑیوں نے باہر کچھ گاڑیاں دوسری گاڑی کو obstruct کر رہی ہے. تو باہر جو گاڑی ہے اس کا نمبر ہے MH04 EF0554 رٹس، ماروتی رٹس. ایک اور گاڑی ہے MH02 AY3519 دوسروں کی گاڑی کو obstruct کر رہی ہے، جس طرح سے آپ نے پارک کیا ہوگا. گرے کلر کی اسٹیم ہے. I'll repeat the number MH04 EF0554 اور دوسری گاڑی ہے MH02 AY3519. It is obstructing the cars outside. جس کی بھی ہے پلیز اس کو وہاں سے ہٹا دیجئے. پر محمد والے محمد صلوات. آپ کو معلوم یاسین مرچنٹ کیوں آئے تھے؟ وہ خوف کو ختم کرنے جو آپ لوگوں کے چہروں پر ہے. یہ چاہتے تھے کہ تھوڑا سا مجمع ریلیکس ہو جائے. میں نے یاسین تو ریلیکس ہیں، آپ ریلیکس رہیں، ریلیکس. میں آپ کو اس منزل تک نہیں لے کے جا رہا. تو بہرحال آپ نے آرام باغ لے کر گئے. آپ کیا کیا آرام باغ میں لے جا کے غسل دیا. وہاں سے کتنی دور ہے اندر؟ 5-10 منٹ میں سیدھا آپ گریف کے پاس پہنچ گئے گریف. 2 دفعہ رکھا، اٹھایا. کبھی رکھتے وقت سوچا کہ میں رکھ کیوں رہا ہوں؟ اگر آپ سے کوئی نان مسلم یا کوئی مسلم یہ پوچھے یار تم گریو اپنے جو غسل جہاں دیا وہاں سے انٹرنس سے قبر تک 100 میٹر بھی نہیں ہے، تم 2 دفعہ نیچے رکھ رہے ہو، اٹھ رہے ہو، پھر رکھتے ہو، اٹھتے ہو، کیا مطلب ہے؟ کیوں رکھ رہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اسلام کا ہر فعل میں سوچو یہ کیوں کر رہا میں؟ باڈی کے ساتھ نیچے رکھ رہا ہوں، اٹھا رہا ہوں، پھر رکھ رہا ہوں، پھر اٹھا. وائی عورت کی ہونے دو، لڑکی کی ہونے دو، لڑکے کی ہونے دو، مرد کی ہونے دو، سب رکھتے. کبھی سوچا، کوشچن آیا کہ میں کیوں رکھ رہا؟ اسی لیے رکھ رہا دوستو، اسی لیے رکھ رہا. یہ امام کا حکم ہے، معصوم کا حکم ہے کہ باڈی کو سیدھا ایک دفعہ تم جب گریو یارڈ میں انٹر ہو، گیٹ کے اندر، گیٹ میں انٹر ہو، ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. آپ پلیز میری طرف متوجہ رہیں. ایک دفعہ انٹر ہوئے تو حکم یہ ہے کہ 2 دفعہ 3 دفعہ رکھو پھر اٹھاؤ، رکھو پھر اٹھاؤ. اس لیے کہ اگر کوئی ویسی اسٹریٹ لے کے جاتا ہے تو مرنے والا جو باڈی جس سے تمہارے باپ کی لے کے جا رہے ہو وہ چیختی ہے، وہ فریاد کرتی ہے. امام کہتا ہے اس لیے نیچے رکھ کے اٹھاؤ کہ کم از کم جانے والے کو عادت ہو جائے، گھبراہٹ ختم ہو جائے. بڑے گھر سے آ رہا، چھوٹے گھر کو دیکھ رہا. جب وہ پہنچتا ہے آپ یقین کریں اگر ہماری آنکھوں کے کانوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں تو ہم اپنے باپ کی، اپنے ماں کی آواز سنیں گے. یقین معصوم کا جملہ ہے، یہ جملہ میرے مولا کا ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ اگر تم ان کی آوازیں، ان مردوں کی آواز، جیسا آپ آرام باغ میں انٹر ہوئے آپ کو پتہ نہیں، اندازہ نہیں ہے کہ اندر سے کتنی آوازیں آ رہی ہوں گی، کتنی چیخ کی آواز ہے، کتنی فریاد کی آواز ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ اگر تم کو قبرستان میں جب تم داخل ہو اور جب تمہاری آوازیں اگر تم سن لو خالی، تو تم اسی وقت ہلاک ہو جاؤ گے یا کریزی دیوانے ہو جاؤ گے، جنگلوں میں نکل جاؤ گے.
ان کی آواز سنو گے، جس انداز سے وہ چیختے ہیں اندر، جس انداز سے وہ فریاد کرتے ہیں اندر، تم تصور نہیں کر سکتے کہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے، تم سوچ نہیں سکتے ان کی چیخ پکار کیا ہوتی ہے۔ جب اتنے لوگ ایک ساتھ انٹر ہوتے ہیں اور ان کے اوپر عذاب ہو رہا تو وہ لوگ دور سے دیکھ کر کہتے ہیں کہ کچھ مومنین آئے ہیں، تو وہاں سے چیخ کے پکار کے کہتے ہیں، اگر کوئی رشتہ دار ہے، کوئی جاننے والا ہے، کوئی دوست ہے، تو وہ چیختا ہے، وہاں سے دیکھتا ہے کہ یہ مومن انٹر ہوا تو وہ کہتا ہے میرے بھائی تو آیا ہے نا، پلیز گیو می سم تھنگ، پلیز گیو می سم تھنگ۔ مولا علی کا جملہ کہ مردے بھیک مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، لیکن دنیا میں تو بڑے پیسہ تھا، دنیا میں تو بڑے رئیس تھے، دنیا میں تو بڑی طاقت تھی، دنیا میں تو بڑا اقتدار تھا، لیکن قبرستانوں میں جب تم جاتے ہو وہ لوگ ایسے بھیک مانگتے ہیں۔ دنیا کے جو پیسے والے ہیں وہاں فقیروں کے مانند، فقیروں کے مانند، بیگرز کے مانند بھیک مانگیں گے، کوئی بھیک دینے والا نہیں ہوگا۔ مولا کہتے ہیں کہ تمہارا دوست، تم کو پتہ نہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے پردے، تمہاری کانوں کے اوپر پردے، تم خبر بند ہے، تم سمجھ رہے ہو میرے دوست کی خبر، وہ بڑے اندر آرام کے ساتھ انجوائے کر رہا ہے، انجوائے نہیں کر رہا، آپ کو پتہ نہیں، یو ڈونٹ نو ایون یور اون فادر، یور اون مدر، یو ڈونٹ نو کہ کس حالت میں اندر ہے۔ اوپر سے تو بڑا ہے، یہ تو اللہ ستار عیوب ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے گناہوں کو ڈھانپ دیا، گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے ہم کو معلوم نہیں ہو رہا۔ تو مولا کہتے ہیں کہ تم اس لمحے سے ڈرو، اس وقت سے ڈرو، اس نیت سے ڈرو کہ حالت یہ ہوگی کہ جب تم لے کے جاؤ گے اپنے باپ کو، دوسرے مردے پکار کے کہتے ہیں دوست، میرے بھائی، میرے رشتہ دار، تو آیا ہے نا، کل تک میں بھی ایسی آتا تھا، کل تک میں بھی اسی طرح جاتا تھا، آج میں منو مٹھی کے نیچے ہوں، منو خاک کے نیچے ہوں، تو اتنی مہربانی کر کہ مجھے کچھ دے کے چلے جا۔ امام کہتے ہیں اسی لیے حکم ہے کہ پلیز قبرستان جو ہے، یہ آرام باغ جو ہے، کوئی گریو یارڈ جو ہے، یہ باتوں کی جگہ نہیں ہوتی، یہ گوسپ کی جگہ نہیں ہوتی، یہ بیک بائٹنگ کی جگہ نہیں ہے۔ اگر گوسپ کرنا ہے تو گیٹ کے باہر جا کے کرو، گوسپ کرنا ہے تو اپنے ڈرائنگ رومز میں کرو۔ I'm not giving you permission، لیکن میں بات بول رہا ہوں جو عادت ہے، انشاءاللہ آپ آئیں گی کل سے جب برزخ میں یہ گوسپ کرنے والے، یہ بے پردہ پھرنے والے، یہ جو جتنے ہمارے گناہ، جو آج کل جو گناہ نہیں ہے، جو آج کل جو ہمارے کلچر میں سن نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، جو آرتھوڈکس کہتے ہیں، ایسی باتیں کرنے والوں کو کل کے بعد سنیں گے آپ۔ کل سے 3 مجلس ہے نا، تو کل برزخ سے جب میں اوپر لے کے جاؤں گا ڈے آف ججمنٹ تک، تو آپ کو ان لوگوں کو کیسے لے کے جایا جائے گا؟ ہم جو مومن ہوں گا، جو نیک ہوگا، جو ان بیماریوں کو نہیں کرتا ہوگا، وہ کیسا رولز میں جائے گا؟ وہ رولز رائز میں ایگزامپل دے رہا، وہ رولز رائز میں جائے گا اور یہ آگ کی گاڑی میں جائیں گے، آگ کی گاڑی میں۔ چھوٹے چھوٹے کارٹس ہوں گے، گولف کھیلتے ہیں نا، کارٹ کیسی ہوتی ہے؟ اتنی سی بڑی، بالکل ساؤنڈ لیس ایک دم، لیکن وہ ساؤنڈ لیس نہیں ہوگی، وہ بیٹری آپریٹڈ نہیں ہے، وہ ہمارے گناہوں کی آپریٹڈ ہے۔ ایسی ایسی کارڈز بتائی گئی، چھوٹے چھوٹے کارڈ جس کو آپ کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اسمال، ایک آدمی ایک کے اندر، ایک آدمی ایک کے اندر، وہ آگ کے بنے ہوئے، آگ کے بنے ہوئے، جو گناہ جس کو ہم آج گناہ نہیں کہتے۔ نیو ایئر بہت قریب ہے، دسمبر شروع ہو گیا، اب آپ کہیں گے یار عاشورہ بھی ہو گیا، اربعین بھی ہو گیا، کیا نیو ایئر کو ہم انجوائے نہیں کریں؟ ضرور کریں، وہ انجوائے ضرور کرو، ہر چیز کا پرمیشن ہے اسلام میں، لیکن اسلام کے فریم کے اندر رہ کے کرو، اسلام کے فریم سے باہر مت جاؤ۔ دوستو میری ریکویسٹ آپ سے ہے کہ اب یہ مجلسوں کے بعد تھوڑا سا ذہن کو کھولو۔ اب جب جاؤ نا آرام باغ میں تو سوچو کہ کیسے کیسے لوگ اس وقت آرام کر رہے۔ میں آپ سے صرف ایک بات کرتا ہوں کہ رات میں 12 یا 1 بجے یا 2 بجے، رات میں مڈ نائٹ 1 بجے آپ اکیلے، میں اگزامپل دے رہا، میں کوئی وہ بات نہیں کر رہا، مثال دے رہا کہ آرام باغ تو پھر بھی بہت اچھا قبرستان ہے، لائٹس ہیں، وہاں گیونگ گیٹ ہے اور وہاں پہ کیئر ٹیکر ہے، کوئی نہ کوئی مل جاتا۔ ایسے کتنے قبرستان ہیں، میں موا کے ایک قبرستان میں گیا تھا کہ وہاں پر بالکل ایک جنگل ہے، وہاں پہ کچھ یہاں کے بامبے کے لوگ ہمارے ساتھ تھے جب ہم مدرس پڑھنے گئے تھے تو موا کے قبرستان میں، تو میں نے دیکھا کہ ایک جنگل ٹائپ ہے، بالکل جھاڑ ہے، ایک درخت ہے، بڑا بیابان ہے، بہت بڑا ہے، اور وہاں پہ ان کی ماں کی یا ان کی بھائی، ان کی بہن کی، ان کے رشتہ داروں کی خبریں ہیں۔ میں صرف اتنا پوچھتا ہوں، ماں کی خبر ہے وہاں پہ، آرام باغ ہی کی بات کر رہا، آرام باغ میں رات میں 1 بجے کوئی جا کر اس خبر کے باس بیٹھ سکتا ہے گھنٹہ 1 گھنٹہ، جہاں بالکل لائٹ نہیں ہے؟ ہم نہیں جاتے، حرام نہیں ہے جانا، عورتوں کے لیے مکروہ ہے رات میں جانا، مردوں کے لیے نہیں ہے، مرد کبھی بھی جائے،
کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, رات میں کوئی جا سکتا. آپ کہیں گے یو آر کریزی, یو آر کریزی, کہ میں جاؤں, کیوں جاؤں, وائی, کس کے پاس؟ اپنی ماں کے پاس, اپنے باپ کے پاس. ڈر کس کا ہے؟ یہ فیئر کیوں ہے؟ جانے کو کون روک رہا ہے؟ جب تک تمہاری ماں زندہ تھی, جب تک تمہارا باپ زندہ تھا, تم اکیلے میں باپ کے پاس یا ماں کے پاس نہیں جاتے, اس کے کمرے میں نہیں جاتے نوک کر کے کہ ماں میں آ سکتا ہوں. ماں بلا لیتی. ماں اور بیٹے کا رشتہ ایسا ہے, آپ نوک کر کے جا سکتے. آپ جاتے بھی ہوں گے, کوئی پرابلم, کوئی مصیبت, کوئی تکلیف, کوئی دعا, کوئی حاجت, کوئی بات کرنا امپورٹنٹ. میں پوچھتا ہوں دوستوں, سگی ماں کے پاس کوئی نہیں جا سکتا. یہ خوف ہے نا, یہ ڈر ہے نا. کل تک ماں کے ساتھ رات میں 12-1 بجے بیٹھتے تھے, آج تمہاری ماں 6 فٹ نیچے ہے, اندھیرا ہے. آپ کو پتا ہے کہ نیچے ٹیمپریچر کیا رہتا ہے؟ میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا ہوں, بہت احتیاط سے. بامبے میں خدا نہ خواستہ ٹیمپریچر 60+ ہو جائے, اے سی نہ ہو, کیا حال ہوگا آپ کا؟ کیا حال ہوگا؟ ایئر کنڈیشن نہ ہو. یہ ایکسپیرینس ہمارا 50+ کا ہو چکا کویت میں, لیکن وہاں ایئر کنڈیشن ہے. وہاں پہ 50+ ہوتے ہی گورنمنٹ کا لا ہے کہ جو اوپن لیبر کام کرتا ہے اس کو چھٹی دے دو. نہیں کر سکتے. ڈیزرٹ میں +55 گیا تھا, لوگ پاگل ہو رہے تھے. اگر خدا نہ خواستہ 60-70 میں آپ کو جانا پڑے, آپ جا سکتے ہیں وداؤٹ اے سی. کوئی رہ نہیں سکتا, کوئی جا نہیں سکتا. آج کل اتنی کمفرٹ کی ہم کو عادت ہو گئی کہ یہ بغیر ایئر کنڈیشن کے ہم آج کل 30+ پہ نہیں رہتے. ہیومیڈیٹی ہے, گرمی ہے, تپش ہے, نہیں رہ سکتا. کمفرٹ کی عادت ہو گئی. اسلام منع نہیں کر رہا کمفرٹ کو, آپ بہترین سے بہترین کمفرٹ میں بامبے میں لائف گزارے. اسلام منع نہیں کر رہا. میری ریکویسٹ اتنے بڑے مجمع سے, رضوی کالج کی 6ٹھی مجلس میں, میں ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ آپ یہ سوچو کہ آپ 50+ برداشت نہیں کر سکتے بغیر ایئر کنڈیشن کے. یو نو اسی جو 60+ برداشت نہیں کر رہے تھے, اپنی ماں جو تمہاری اتنے کمفرٹ میں رہتی تھی, تمہارا باپ جو اتنے کمفرٹ میں رہتا تھا, تم نے اس باپ کو 200+ میں لے کے جا کے لٹا دیا. نیچے ٹیمپریچر کیا ہے پتا؟ میں تو کم بتا رہا, 200+. امیجن کریں یار, امیجن کریں. ایک دانہ اگر ڈالے نا, سیڈ, وہ جل کے بالکل خاک ہو جائے, جل کے خاک ہو جائے. وہاں پہ وہ ہے, ایئر ٹائٹ ہے, ایئر ٹائٹ. سب کو پتا ہے ایئر ٹائٹ رہتا ہے. کہیں سے ایک سوئی کی, نیڈل کی بھی جگہ ہم نہیں چھوڑتے. سالڈ پتھر کی گریو بناتے, اندر کچھ نہیں ہے آکسیجن کو, صرف اندھیرا ہے یا وحشت ہے یا گرمی ہے. کبھی تو سوچو, کبھی تو سوچو یار, کبھی تو سوچو, کبھی تو ریئلائز کرو. میں غلط کہہ رہا؟ سب کے ساتھ ایکسپیرینس ہے, یہ سب کو ہونا ہے. ان چیزوں کو چھوڑ دو جو برزخ میں کام نہیں آئیں گی تمہارے. سب سے پہلے ان چیزوں کو چھوڑو کہ جو وہاں پہ پرابلم کر سکتی ہے نا, حسد, جلسی. جلسی کے بارے میں یہ ہے کہ جو حسد کرتا ہے اس کو اس گرمی میں, اس آگ میں ڈالا جاتا ہے جہاں 300+ ٹیمپریچر ہو جائے. حسد, جلسی کرنے والا. یہ آج صرف میں بتا رہا, کل برزخ میں یہ کیا ہوگا وہ بتاؤں گا. تو آپ نے آرام باغ میں لٹا دیا, لٹا کے آپ کتنے آرام کے ساتھ لٹاتے ہیں. آپ جسٹ آنکھوں کو بند کر کے سوچے کہ میں نے اپنی باپ کو کیسے لٹایا بڑے آرام کے ساتھ. لٹاتے وقت میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی میں نے آج تک کسی ایسے آدمی کو نہیں دیکھا کہ لٹاتے وقت بیٹا وہاں پہنچا, باپ کو لے کے, ڈیڈ باڈی کو لے کے پہنچا اور پہنچ کے کہا کہ نہیں, میں باپ کو یہاں دفن ہونے نہیں دیتا.
میرے باپ کو عادت ہی نہیں ہے. کبھی بولا کوئی بیٹا یار اب تو سوچو یہ بات. کبھی کسی کا آپ کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا کہ کسی بیٹے نے جس کو معلوم نہیں تھا کیا ہے اندر, باپ کو ماں کو اتنا چاہتا تھا, لے کے گیا ڈیڈ باڈی, اس وہاں کی وحشت کو دیکھا, وہ مٹی کو دیکھا, وہ نیرونیس کو دیکھا, اتنی سی 6 فیٹ کو دیکھا, نہ بستر ہے نہ تکیا ہے نہ کچھ ہے. آپ نے کسی بیٹے کو دیکھا کہ اس نے کہا نہیں بابا نہیں, میں اپنے باپ کو نہیں لٹاتا, یا کسی باپ کو دیکھا کہ اس نے اپنے بیٹے کے لیے کہا کہ نہیں میرا بیٹا ہے, میرا دل ہے, میں اس کو یہاں نہیں لٹاتا. یہی مولا کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہو تم, کس غفلت میں ہو, کس اگنورنس میں ہو, اب بھی آنکھیں کھولو. علی کہہ رہے ہیں کہ سنو, تمہارا بے بسی, تم اتنے ہیلپ لیس ہو جاؤ گے, تم نیچے سے چیخو گے کہ میرے لال مجھے یہاں مت لٹا, لیکن تمہارا بیٹا پرواہ نہیں کرے گا, تم کو لٹا کر اپنی پیٹھ اپنے بیک کو بتا کر واپس ہو جائے گا اور تم کو اکیلا چھوڑ دے گا. یہ ریالٹی ہے, اس سے انکار کر سکتا کوئی؟ مولا کہتے ہیں اپنا بیک بتائے گا, اپنا پشت بتائے گا, اپنا پیٹھ بتائے گا. تم پکارو کے کہو گے میرے بیٹے میں نے تیرے لیے کیا نہیں کیا. آپ کو دوسری چیز کیا ہے پتا؟ ہمارا بیڈ کا جو سٹائل ہوتا ہے وہ یوں اوپر ہوتا ہے. انسان کو بیڈ پہ نیند آتی, اپنا بیڈ ہونا, اپنا پلو ہونا. میں نے کئی ایسے لوگوں سے ملاقات کی آپ کے بامبے میں, مجھ سے کہنے لگے مولانا میں ٹریول اس لیے نہیں کرتا کہ میرا پلو کو میں ہر وقت کیری نہیں کر سکتا, میرا بیڈ نہیں ہوگا مجھے نیند نہیں آئے گی, میرا پلو ہوگا مجھے نیند آئے گی, میں بغیر اپنے پلو کے اپنے بیڈنگز کے مجھے نیند نہیں آتی. مجبوری کی طور پر, بہت مجبوری کی طور پر جاتا ہوں, لیٹ جاتا ہوں, نیند بھی نہیں آتی, اس لیے گھر آ کے میں اپنے گھر میں اپنے بیڈ روم میں آرام سے سوتا ہوں. اسلام منع نہیں کرتا, آپ ضرور کریں, لیکن میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ کو عادت اوپر سونے کی ہے. آپ کو اگر نیچے میٹرس ڈال کے سلائے تو آپ سوئیں گے؟ میٹرس کی بات کر رہا, سوئیں گے؟ کبھی انسان نے میٹرس پہ نہیں سو سکتا اس لیے کہ اوپر بیڈ کی عادت ہے. نیچے کون سوئے؟ کارپیٹ پہ نیند آتی ہے, سخت ہے, ہر چیز ہے, لیکن وہاں کارپیٹ نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں, کنکر ریزے. جسم پہ کوئی جیکٹ پہن کے تم لیٹے ہوئے نہیں ہو کہ کنکر تمہیں چبھ نہیں رہا ہے, کوئی جیکٹ نہیں ہے, تم کو ایک معمولی کاٹن کا کپڑا ہے, معمولی کاٹن کا کپڑا ہے, اور چھوٹے چھوٹے جو نوکیلے, مولا وہی تو کہہ رہے ہیں, وہ نوکیلے پتھر جب تمہیں چوبیں گے نا, تم اس وقت ریئلائز کرو گے کاش میں کچھ نیکی کر لیتا تو اللہ رحمت کے بستر کو بٹھا دیتا, اللہ میرے لیے رحمت کا بستر کر دیتا. میں کل سے بتاؤں گا رحمت کے بستر کیا ہوتے ہیں. کاش, مولا کہتے ہیں کہ کاش کاش, بندہ کہتا ہے. اور دوسری چیز جو سب سے زیادہ ہاربل اور خوفناک اور دردناک اور ڈرنے والی چیز ہے نا, وہ کیا ہے پتہ ہے؟ جب نیچے لٹاتے ہیں تو جو دیواریں ہیں نا, والز ہیں نا, وہ اتنے قریب ہیں, اور بندہ نیچے ہے اور اوپر سارے لوگ ہیں وہاں پہ, رشتہ دار اوپر ہے, یوں دیکھتا ہے, سائڈ سے دیکھتا ہے, لڑکی بھی دیکھتی ہے, عورت بھی دیکھتا ہے, مرد بھی دیکھتا ہے, جوان بچہ بھی دیکھتا ہے. وہ نیچے زندگی میں مجھے ایک آدمی اپنی پوری لائف میں ایک آدمی نہیں ملا کہ اس نے کہا کہ میں 10 دن 5 دن پریکٹس کے لیے میں نیچے جا کے خبر میں لیٹا. میں نیچے انڈر گراؤنڈ, خبر چھوڑو, میں نے انڈر گراؤنڈ کبھی میں نے ایک رات گزاری, مجھے آج تک اپنی لائف میں ایک آدمی بھی نہیں ملا. اس نے کہا کہ نہیں, میں نے انڈر گراؤنڈ میں اکیلے میں زمین کے نیچے ایک صرف اللہ سے قریب ہونے کے لیے, خوف کے لیے, اپنے گناہوں کی معافی کے لیے میں نیچے لیٹا, کوئی نہیں ملا مجھے آج تک. اس لیے کہ ہماری عادت, ہمارا نیچر, ہمارا کیئرلیسنس, ہمارا اگنورنس, کسی کو پوچھو سب کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ پائس ہوں, سب سے زیادہ نیک ہوں, سب سے زیادہ عبادت گزار ہوں, 2 گھنٹے عبادت کرتا ہوں. سو واٹ, ایک سجدہ بھی ہو سکتا تمہارا قبول نہ ہو. تو آپ سوچو, لٹانے کے بعد اس طرح نیرو دیواریں
اور تمہارا بیٹا جب پلٹ کے جاتا رہے گا خاک ڈال کے، تو اس وقت تم پکار کے کہو گے، ہر باپ پکارتا ہے، ہر ماں پکارتی ہے، یہ روایت کا جملہ ہے، ہر ماں ہر باپ پکار کے کہتا ہے میرے بیٹے مجھے چھوڑ کے مت جا، اکیلا چھوڑ کے مت جا. لیکن معصوم کہتے ہیں کہ اتنی آسانی کے ساتھ چھوڑ دی، کوئی پلٹ کے نہیں پوچھتا. آج میں آپ کو ایک تحفہ دے رہا ہوں، خدا نہ خواستہ کسی کی میت ہو جائے اور آپ قبرستان میں جائیں، میں اس فیملی کے جس فیملی میں ہو ان سے ریکویسٹ ہے، سب کے لیے ریکویسٹ ہے، کیا ہے کہ جب اندر لٹاؤ نا، لٹا کے جب آپ خاک ڈالتے ہیں نا، اس کے بعد ایٹ لیسٹ فیملی ممبرس، اگر اولاد ہے، اس کے بھائی ہے مرحوم کے، اس کی کوئی بہنیں ہیں، اس کی بیوی ہے، جا کر جب لیٹاؤ نا 1 گھنٹے تک خبر کو مت چھوڑو. آپ کہیں گے کیسے مت چھوڑو، اوپر سے تو بند ہو گئی. نہیں، ایٹ لیسٹ 1 آور، ایٹ لیسٹ 1 آور. اگر مرنے والے کی خبر پہ بیٹھ کر لٹانے کے بعد سب سے زیادہ سخت، سب سے زیادہ ہارڈ، سب سے زیادہ فیئر، سب سے زیادہ گھبراہٹ، سب سے زیادہ پریشانی وہ اس وقت ہوتی ہے جب اس کو لٹاتے ہیں. اسی لیے آپ کے پاس سب سے زیادہ اعمال اس دن کے لیے ہیں، پہلے دن کے لیے، سب کے لیے. تو آپ اپنے اولاد سے وصیت کریں کہ اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو مجھے اکیلے چھوڑنا نہیں. اچھا وہاں خبر کے بعد بیٹھ کے گوسپ کرنے نہیں بیٹھنا ہے، بیٹھ کے وہاں یہ برائی نہیں کرنا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. نو، بات نہیں کرنا ہے. اپنے لیے 1 گھنٹہ بیٹھو، بیٹھ کے یاسین، سورہ ملک، سورہ صفات اور صدقہ وہاں بیٹھ کر دو، اور آیت الکرسی، آیت الکرسی کھیل. یہ عرب کا دستور ہے، واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مسٹ نہیں ہے. نہیں بیٹھو گے تو تمہارا گناہ ہوگا، نو. لیکن یہ سوچو تم اپنی ماں کو کیسے چھوڑ کے آ رہے ہو. 1 گھنٹہ تو مرنے کے بعد ساتھ دو یار. جب تک تم اوپر بیٹھے ہوئے ہو اس کو پتا ہے وہ تمہاری آواز سن رہی ہے، وہ تمہاری آوازیں اوپر کی سن رہی ہیں. اور اگر آپ بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، اگر آپ بیٹھ کر سورہ ملک پڑھ رہے ہیں، اور اگر بیٹھ کر یاسین اور صفات یہ سب پڑھ رہے ہیں، تو آپ جو تلاوت کر رہے ہیں وہ تلاوت جو آپ کریں گے نا، جو آپ اچھا اس کے بعد صلوات کی تسبیح ضرور پڑھنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، زور سے پڑھنا. تو جب یہ صلوات ہوتی ہے تو جب منکر و نکیر آتے ہیں اوپر سے صلوات کے تحفے نیچے جاتے ہیں، تو بعض وقت تو ایسا بھی ہوتا ہے، یہ رحمت خدا ہے، یہ بلیسنگ ہے اللہ کی، کہ جب اوپر سے صلوات آتی ہے تو ملک الموت کہتے ہیں ایک دوسرے سے، ارے یہ تو علی والا ہے، یہ تو امام کا چاہنے والا ہے، یہ آل محمد کا ماننے والا ہے. تو اس سے سختی سے نہیں، نرمی سے بات کرتے. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال کرا اور معاف کر کے واپس چلے گئے کہ یہ تو علی والا ہے، یہ تو امام کا چاہنے والا ہے، اس لیے چھوڑ دیتے. تو اسی لیے ہمارے عرب میں یہ تاکید کی گئی، اور وہاں کے علماء بھی بیٹھتے ہیں، عرب جو رشتہ دار ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں، وہ کبھی میت کو نہیں چھوڑتے. یہ نہیں کہ باپ 80 سال کا ہے، ماں 90 سال کی ہے، اب کیا یار چھوڑ دو ختم کرو، نہیں، جاؤ بیٹھو، خبر کے اطراف بیٹھو. اور ان کا سٹائل ہے عرب والوں کا، خبر پہ ایسا مارتے ہیں کہ یہ ہم آ گئے تمہارے پاس. کوئی واجب نہیں ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، یوں کرتے ہیں. اگر ایسا اس طرح سا بنا ہوا ہے تو یوں کریں گے، یوں کر کے پڑھتے رہیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو میں آ گیا تمہارے پاس، یا یوں ماریں گے، یوں مار کے کہیں گے دیکھو میں تمہاری خبر پہ آ گیا. بیٹا آگے یوں کر رہا، ماں میں تیرے پاس آ گیا، باپ میں تیرے پاس آ گیا. اور اس کے بعد اس کے وقت اس خبر کو گھیر کے بیٹھ کے یاسین، سورہ ملک. دوستو یہ چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، لیکن یو ڈونٹ نو یہ سوروں کا جو فائدہ ہے آج ہم کو بالکل اندازہ نہیں ہو رہا. یاسین روز پڑھتے، کیا چیز ہے یاسین؟ 5-6 منٹ میں ہو جائے گی. ملک کیا ہے؟ 5-6 منٹ میں ہو جائے گا. بٹ یو ڈونٹ نو جب ہم بیٹھ کے پڑھیں گے اس وقت خالی اگر کوئی بندہ یاسین والقرآن الحکیم بولے تو جو رحمت ہے جو اس کے پاس پہنچتی اس یاسین والقرآن الحکیم کے کہنے سے، جو اندھیرا دور ہو کے نور آ رہا. جو سورہ ملک آپ نے شروع کیا، آیت الکرسی شروع کی، اور سب سے زیادہ ان سب کے ساتھ جو ثواب ہے وہ صلوات کا. اگر اولاد چھوٹے چھوٹے گرینڈ سنس تمہارے بیٹھ کے زور سے کہہ رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس لیے کہ صلوات کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ اللہ اس میں اجر عظیم رکھتا ہے. اجر اس لیے کہ آپ اس میں محمد اور آل محمد پر رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں. تو جب تم محمد اور آل محمد کے لیے رحمت مانگ رہے ہو اور معصوم بچہ رحمت پڑھ رہا ہے، تو آپ رحمت محمد اور آل محمد کے ساتھ اللہ پہ لازم ہے، واجب نہیں ہے. یہ
لازم ہے کہ جب آل محمد کو رحمت بھیج رہا ہے تو یہ نہیں کرے گا کہ رحمت آل محمد پہ نازل کر کے آپ کو چھوڑ دے گا. خبر پہ بھی رحمت آئے گی, تو جب رحمت آئے گی تو تمہارا باپ اکیلا پنا محسوس نہیں کرے گا, تمہارے ماں تمہاری باپ کو چند لمحوں کا اندھیرا ہوگا, 5-10 منٹ کا اندھیرا ہوگا. نور کو آپ نے بھیج دیا تو بیٹا کو جب نور بھیجتا ہے, جب یہ عمل کرتا ہے, ماں نیچے سے دیکھ رہی ہے, باپ نیچے سے دیکھ رہا ہے, اوپر کو دیکھ کے کہتا ہے میرے بیٹے تو نے اپنے اولاد کا حق ادا کر دیا, تو نے میرے اوپر رحمت بھیج دی, تو نے میرے اندھیرے کو ختم کر دیا. اب میں دعا کرتی ہوں کہ مالک میری بیٹے کی زندگی میں نور عطا کر دے. آپ نے ایک بات غور کی کہ اتنا خوف آ گیا کہ اتنی آہستہ نعرے حیدری کے ڈر اتنا ہے بابا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, مولا خوش رکھے. 50 منٹ کے اوپر ہو گیا آج کی یہ مخصوص مجلس. کل سے صرف 3 دن رہ گئے رولز رائس میں بیٹھنے کے لیے. میں ضرور ڈرائیو کروائی دوں گا انشاءاللہ. پلیز کل بھی 9 بجے انشاءاللہ ٹھیک آ جاؤں گا ممبر پہ. آج 5-10 منٹ لیٹ ہو گئے. بڑی راتیں شروع ہو گئیں. ان راتوں میں اب کاروبار, بزنس, جاب تھوڑا کم کریں. کل سے ایٹ لیسٹ ڈیلز کچھ مت کریں. میں یہ نہیں کہتا جاب آفس بند کر دو, کوئی لازم نہیں ہے, لیکن آپ جو ہے اب ڈیلز ختم کر دیں. کل سے قیامت کے دن ہے, مصیبت کے دن کل سے شروع ہو رہے. آج کی رات سے دنیاوی کاروبار, دنیاوی چیزیں اب بند کر دیں. اب صرف ڈیڈیکیشن ٹوٹل کربلا کے لیے رکھ دو, اس لیے کہ کربلا آج کی رات 7 محرم کی رات ہے, شب 7 ہے آج. کل کی صبح جب پہلی مرتبہ پانی دیکھنا تو حسین کے بچوں کی پیاس کو ضرور یاد کرنا. یہ ضرور کہنا کہ ہائے یہ صبح جب کربلا میں آئی تھی تو امام حسین چھوٹے چھوٹے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے تھے. یہ کہتے جاتے تھے کہ اللہ تش ہائے ہم پیاسے. دوستو حسین کی پیاس روز عاشور ایک دھواں کی شکل میں تھی, بالکل ایک دھواں تھی. اتنی پیاس تھی, اتنی پیاس تھی کہ امام کی پیاس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اور اس کے ساتھ ان معصوم بچوں کی پیاس. کل کی صبح وہ مصیبت کی صبح ہے کہ ایک ڈراپ پانی کا کربلا میں نہیں تھا. پتہ نہیں امام حسین, بی بی زینب, مولا عباس اور دوسرے بڑے جتنے تھے کتنے دن سے پیاسے تھے. کل کے بارے میں تو یہ ہے کل سے بچے پیاسے ہو گئے تھے, کل سے پانی ٹوٹل ختم ہو گیا تھا. 7 محرم دنیا بھر میں ایک شہید کا ذکر ہوتا ہے, مہندی ضرور اڑتی ہے. 4 آدمی رہنے دو, 1 لاکھ آدمی ہونے دو, ہر عزا خانے میں مہندی کا جلوس ہے, مہندی کی جاتی ہے. عزیزو کبھی سوچا کہ کربلا کی کیسی شادی تھی کہ دولہا بھی پیاسا تھا, دلہن بھی پیاسی تھی, سارے باراتی پیاسے تھے. یہ ایسی شادی ہوئی حسین کے گھر کی کہ مہندی تو نہیں اٹھی. ہم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم ہوتے تو قاسم کی مہندی کرتے. اور یہ مہندی کی رسم یہ مت سمجھو کہ صرف انڈیا پاکستان میں. میں 25 سال سے گلف میں ہوں, عزا خانے ہیں وہاں پہ. عزا خانوں میں باقاعدہ مہندی ہوتی ہے عرب میں, ان کے امام بارگاہ میں. اور اگر آپ کربلا کی زیارت ہم کو نصیب کرے, پھر آپ جب خیامگاہ جائیں گے, خیمے جائیں گے, آج بھی شہزاد قاسم کے خیمے میں سیرے لٹکے ہوئے ہیں. جب کوئی زائر اندر جاتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ کسی دولہا کا خیمہ ہے, یہ کسی دولہا کا خیمہ ہے. مہندی ایک عجیب یہ رسم ہے ہمارے پاس کی کہ اور شہزاد قاسم
امام حسن کا وہ لال ہے کہ جو 13 برس کا سن ہے، لیکن اتنی خواہش تھی شہزادے کو جنگ کرنے کی، اسی لیے شہزادے کو سب سے زیادہ جنگ کی تکلیفیں محسوس کرنا پڑا۔ یہ کربلا کا واحد شہید ہے کہ جو زندگی میں پامال ہو گیا، زندگی میں پامال ہو گیا۔ دوسرے شہداء امام حسین اور دوسرے شہادت کے بعد پامال ہوئی لاشیں، لیکن قاسم الشہید کا نام ہے کہ جو زندگی میں پامال کر دیا گیا۔ عزیزو، شہزادہ قاسم کے مصائب اتنے ہیں کہ 13 برس کے سن میں قاسم پر وہ ظلم ہو گیا، وہ پریشانی اب بس یہی ہے کہ 3 دن 7 محرم ہر جگہ قاسم کا ذکر ہوتا ہے، لیکن یہ سوچو کہ پہلی محرم سے بڑا انتظار تھا، اب 3 دن اور باقی رہ گئے بس۔ اب یہ 3 دنوں کے بعد فاطمہ کا گھر ایسا اجڑ جائے گا کہ پھر اس کے بعد شہزادی کا گھر آباد نہیں ہوا۔ یہاں پہ کتنی رونق تھی، کتنی تیزی کے ساتھ یہ ایام گزر رہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور محرم کی آج کی یہ 7ویں تاریخ جب کربلا میں آئی تو امام کا یہ عالم کہ کبھی اس خیمے میں جا کے بچوں کو گود میں اٹھاتے ہیں، کبھی اس بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، جب بچے آ کے گھیر لیتے حسین کو اور کہتے مولا لتش مولا، مولا پیاس مارے ڈالتی ہے، ساقی کوثر کا لال کیا کرے، ہائے بچے معصوم ہیں، ان کو کیا پتا ہے، اصحاب کے بچے بھی ہیں، سکینہ بھی ساتھ ہے، یہی کہتی ہے چچا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ عزیزو، پیاس اتنی تھی بچوں کی۔ بی بی سکینہ کے بارے میں یہ ہے کہ عاشورے تک اتنی پیاس بڑھ گئی تھی بی بی کی کہ جو روایت ہے کہ عاشورے کے دن امام حسین جب رخصت ہو کے گھوڑے پہ جا رہے تھے تو جب بی بی زینب نے حسین کو سوار کیا اور زلجنا آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو اس وقت امام نے زلجنا سے کہا تھا کہ زلجنا میری آخری سواری ہے، اب اس کے بعد تجھے زحمت نہیں ہے، میں جانتا ہوں تو بھی بہت تھکا ہوا ہے، آگے بڑھ جا۔ تو روایت کا جملہ ہے کہ زلجنا کی آنکھوں میں پانی آ گیا، رونے لگا، اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ تو اب جو حسین نے دیکھا کہ سینے پہ سونے والی سکینہ ہے، زلجنا کے پیر ہیں، لپٹ کے کہہ رہی ہے زلجنا میرے بابا کو مقتل میں لے کے نہ جا۔ عزیزو، سکینہ اتنی پیاسی تھی کہ وہ بول نہیں سک رہی تھی، آواز نہیں نکل رہی تھی، تو زلجنا کے پیروں سے لپٹ گئی، آواز نہیں نکل سک رہی تھی، پیاس کا یہ عالم تھا۔ 7ویں محرم سے حسین کی بچی پیاسی تھی۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ کسی غم میں نہ رلائے، آہستہ مت رو، آہستہ مت رو، تکلف سے مت رو، کربلا کے دولہے کا ماتم ہے، دولہے کا ماتم ہے، حسن کو پھرسا دینا ہے۔ مہندی جب اٹھے نا، جب مہندی آئے باہر تو سوچو شاید اس مہندی کے پیچھے ام فروا ہو کہ میرے بچے کی مہندی آ رہی ہے۔ ہو سکتا ماں کھڑے رہ کر تم کو دعا دے کہ میرے قاسم دیکھ چاہنے والے تیری مہندی کیسے اٹھا رہے۔ شب عاشور جب آئی، حسین فہرست سنا رہے تھے، ایک ایک شہید کا نام لے رہے تھے، لیتے لیتے اونو محمد کا نام لیا، عباس و علی اکبر کا نام لیا، رک گئے حسین۔ 13 برس کا بچہ حسین و خوبصورت اٹھا، یتیم ہے قاسم، یتیم ہے قاسم۔ اٹھ کے کہنے لگا چچا کیا میرا نام نہیں ہے شہداء میں؟ تو حسین نے کہا بیٹا کل کے دن موت کیسی ہے تمہارے نزدیک؟ تو کہا چچا کل کے دن موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو حسین نے کہا قاسم تمہارا نام بھی ہے، تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام ہے، بس علی اصغر کا نام سنا حسن کا لال ہے، رگوں میں حسن کا خون دوڑنے لگا۔ پلٹ کے کہا چچا کیا یہ دشمن خیمے تک آ جائیں گے؟ میں کہوں بیٹا آہستہ کہو کہیں زینب نہ سن لے، شام غریبہ خیمے جلیں گے، زینب پکارے گی کہ قاسم تم کو گوارا نہیں تھا، آ کے دیکھو خیمے جل گئے۔ آوازیں بلند ہو گئی، کوئی غم آپ کو کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ صبح ہوئی، عاشورے کا دن آیا، ایک ایک شہید میدان میں گیا،
جب اون و محمد کی میتیں آ گئیں تو ام فروا نے کہا میرے لال ابھی تک میدان میں گئے نہیں؟ تو کہا کہ اماں جب میں جا کے چچا سے کہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں کیسے اجازت دے دوں؟ تو بی بی نے کہا بیٹا تمہارے بابا کی اس وصیت کو یاد کرو، بابا نے کہا تھا جب کوئی مصیبت آئے تو میں بازو ایک تعویذ باندھ رہا ہوں، اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا۔ عزیزو ماں نے کہا بیٹا اس سے زیادہ مصیبت کیا ہوگی کہ تمہیں اجازت نہیں مل رہی؟ بازو کی تعویذ کھولی گئی، جیسے ہی تعویذ کھولی، یہ کوئی تعویذ نہیں تھی، یہ بھائی کو بھائی کا نام خط تھا، حسن کا خط حسین کے نام پہ تھا۔ اس خط کو لے کر قاسم جب حسین کے پاس آئے تو حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بھائی کا زمانہ یاد آیا، بھائی کی محبتیں یاد آئیں۔ حسن نے لکھا تھا بھیا حسین روز عاشور میں نہیں رہوں گا، میری طرف سے میرے قاسم کو اجازت دے دینا۔ قاسم کا ہاتھ پکڑ کے خیمے میں لائے، زینب سے کہا کبرا کو لے کر آؤ۔ یہ حسین کے گھر کی عجیب شادی کہ دولہا بھی پیاسا دلہن بھی پیاسی تھی۔ اسی طرح پرسا دے، اسی طرح دے۔ شہزادہ خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، دشمنوں کی آوازیں آنے لگیں تو حسن کا یتیم تلوار ٹیک کر اٹھا، امام نے امام حسن کا امامہ پہنایا، رونے لگے میرے بھائی کی شبیہ ہے۔ حسن قاسم بڑے حسین تھے امام حسن کی طرح، رونے لگے حسین ہائے میرا بھائی کا بچہ۔ دوش پہ ردا ڈالی، تلوار دی۔ قاسم اتنے کم سن تھے کہ عباس نے قاسم کو سوار کیا۔ جب شہزادہ چل رہا تھا تو ماں نے دروازے پہ روکا، خیمے کے روک کے کہا میرے لال سنو، میرے لال سنو کہ مجھے روز محشر فاطمہ کو صورت بتانا ہے، میدان میں جانا تو خالی ہاتھ نہیں آنا۔ یہ ماں کی وصیت تھی۔ حسین آگے بڑھنا قاسم کو لے کے بڑھنا چاہتے تھے۔ قاسم نے قریب جا کر بی بی زینب سے کہا آہستہ سے کچھ۔ شہزادی زینب رونے لگی۔ جب قاسم آگے بڑھے تو امام حسین نے پوچھا بہن قاسم نے کیا کہا؟ تو حسین نے بی بی نے کہا کہ بھیا بچے وصیت کر رہے ہیں، ہم کو وصیت کرنا تھا، اب قاسم جیسا بچہ وصیت کر رہا ہے۔ جاتے جاتے کہا کہ پھوپھی اماں اگر چادریں جھنے تو کبرا کا خیال رکھنا، کبرا کا خیال رکھنا۔ زینب رونے لگی ہائے کیا وقت آ گیا کہ سامنے کے بچے وصیت کر رہے تھے۔ شہزادہ میدان میں آیا، جب میدان میں آیا تو عمر سعد نے کہا کہ ارزق جا اور قاسم کو ختم کر۔ ارزق اس وقت کی سب سے بڑی طاقت کا نام تھا، بڑی طاقت تھی۔ اس نے کہا کہ میں اس بچے کے سامنے کیسے جاؤں گا، میرے 7 بیٹے ہیں، میں کسی ایک کو بھیجوں گا، وہ ختم کر کے آئے گا۔ قاسم وہ جنگ کرنے والا، وہ مولا کا علی کا پوتا، اس نے جب ارزق کا ایک بیٹا آیا قاسم نے اسے واصل جہنم کیا، دوسرا آیا اسی طرح 7 بیٹوں کو واصل جہنم کیا۔ جب 7 بیٹے واصل جہنم ہو گئے تو ارزق کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اب بیٹوں کے انتخاب کے لیے ارزق میدان میں آیا، جو اس وقت کی بہت بڑی طاقت تھی۔ قاسم 13 برس کے تھے جب وہ مقابلے کے لیے آیا تو عباس خیمے سے باہر آ گئے، اس لیے کہ قاسم شاگرد ہیں عباس کے۔ عباس نے دور سے کہا کہ بیٹا قاسم خوب لڑو، بابا کی جنگ یاد دلاؤ۔ روایت کا جملہ ہے کہ چند لمحوں میں قاسم نے ایسا وار کیا کہ ارزق کا سر قاسم کے ہاتھ میں آیا تو عباس دوڑتے ہوئے میدان میں آئے، قاسم کو سینے سے لگایا، کہا بیٹا خوب جنگ کی۔ عزیزو اس کے بعد جو دولہا گیا تو حسین نے چہرے پہ ایک نقاب ڈال دی تھی کہ میرے بچے کو نظر نہ لگے
کہ بڑا حسین تھا. جب قاسم لڑتے تھے تو ایسا جب نقاب ہٹتی تھی تو دشمن پکارنے لگا کہ کتنا حسین ہے, کتنا جمیل ہے. ذرا یہ سوچو, جو دشمن کی نگاہ میں حسین ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا, وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا. عزیزو, لڑتے لڑتے کربلا کا دولہا گھوڑے سے زمین پر آیا, کہا چچا میرا سلام قبول کرو. حسین تلوار لے کر چلے, کربلا کا دولہا ہاتھوں کو ٹیک کر زمین پہ چچا کا انتظار کر رہا تھا. ادھر کے گھوڑے ادھر ہونے لگے. حسین پہنچے تو قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو چکے تھے. ابا کو بچھایا, کہا قاسم میں شرمندہ ہوں, تم نے مدد مانگی اور میں مدد کو نہیں آ سکا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. عزاداران امام, رضوی کالج بامبے کی یہ 7ویں مجلس ہے, 7th مجلس ہے ہڈن ٹروتھ کے عنوان پر, our last journey. پہلی مجلس سے مسلسل آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, معروضے کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے, ایک ایسی ریالٹی ہے کہ سامنے کسی کو نہیں معلوم کیا ہے, لیکن اندر اتنا ڈیپ میں ہے, اتنا اندر ہے, اتنا اندر ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا ہونے والا ہے, کیسے چلے گا, زندگی کا کیا حال ہے. ایٹ لیسٹ جب یہاں اپنی دنیا میں ہم جب زندگی گزارتے ہیں نا تو ہم ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں. اگر کوئی کسی کو پرابلم ہے, فائنینشیل پرابلم ہے, بزنس نہیں چل رہا, تو اپنے پارٹنر سے, اپنے دوستوں سے ڈسکس کرتا ہے. اور کوئی نیا پروڈکٹ کو لانچ کرنا ہے, نئی چیز کو کوئی کرنا ہے, تو آج کل تو انٹرنیٹ فیسلٹی ہے, گوگل پہ جاتے ہیں, چیک کرتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ تو اپنی انسان کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو مینیج کر لیتا ہے, کہ اس لیے کہ ہر پورے ٹولز آپ کے پاس ہیں, پورے ٹولز کو آپ استعمال کرتے ہیں, استعمال کر کے کہ اگر اس سٹی میں آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا تو اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں, دوسری مقامات پہ چلے جاتے ہیں, دوسرے اسٹیٹس میں چلے جاتے ہیں. انڈیا سے جیسے لوگ, حالات انڈیا میں خراب ہوئے تھے, لوگ گلف چلے گئے, امریکہ چلے, مطلب یہاں پہ ہر چیز پاسبل ہے اس دنیا میں کہ آپ اپنے آپ کو مینیج کر سکتے ہیں. لیکن وہاں پر ایک دفعہ چلے گئے تو وہاں پہ کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے, وہاں پہ جانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہاں کیا ہوگا. وہاں آپ کا سگا بھائی آپ کو آ کے مدد نہیں کرے گا, سگا بیٹا مدد نہیں کرے گا. ایسے کیسز ہے کہ بیٹے کا درجہ بلند ہے, باپ کا درجہ کم ہے. وہاں پہ خدا نہ خواستہ باپ گناہ گار ہے اور بیٹا نیک ہے, تو اللہ کے پاس تو عدل ہے, جو عمل کر کے جائے گا, جو کرے گا. ایک غلام آپ کا سرونٹ نوکر آپ کے پاس, پوری زندگی آپ کے پاس اس نے کام کیا. انڈیا میں مثال دے رہا ہوں میں, اس دنیا میں پوری زندگی آپ کے
شوز اٹھاتا, آپ کی خدمت کرتا, آپ کے لیے ہر چیز پرووائڈ کرتا, نوکر ہے, لیکن عبادت گزار ہے, نیک ہے, جھوٹ نہیں بولتا, دین کا کام کرتا, جذبہ ہے. اس کے برعکس میرے پاس پیسہ ہے, میرا گھر ہے, وہ میرا سرونٹ ہے, میں گناہوں میں ڈوبتا گیا, مرنے کے بعد وہی سرونٹ کے ہم سرونٹ ہو جائیں گے. سمجھے؟ اسی سرونٹ کے ہم سرونٹ ہو جائیں گے. ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے, کل جو دنیا میں میرے گھر میں کام کرتا تھا, میرے لیے کوک کرتا تھا, میرا ڈرائیور تھا, جو بھی ہے, اور اب وہ تو محل میں ہے, پیلس میں ہے, اور میں کہاں ہوں؟ عذاب میں ہوں, عذاب میں ہوں. اور ملاقاتیں ہوں گی, ایک دوسرے سے ملیں گے. آج ایک واقعہ بتاؤں گا برزخ کا, ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی. تو یہ سو امپورٹنٹ, ایسا ٹروتھ ہے, یہ ایسی لائف ہے. سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا, سامنے ایک چھوٹی سی گریو نظر آ رہی, خبر آرام باغ کی, بس. اندر کیا ہے اللہ کو معلوم ہے, یا جس پہ گزر رہی ہے اس کو معلوم ہے. بلیو می, یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم نے ٹوٹل اگنور کر دیا. ایسا اگنور کیا کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ریڈ دا بکس. ہم کو پتہ ہی نہیں, ہم وی ڈونٹ نو. ہمارا تو یہ حساب ہے. یہ ٹاپک کا مقصد ہی یہ تھا کہ تھوڑی سی اویئرنیس پیدا ہو جائے یوتھ میں, بڑوں میں نہیں, بچوں میں, کہ یہ لوگ ایک ریولیوشن لائے. انشاءاللہ جب گلستان کا جو اشرا میں پڑھوں گا 12 محرم سے, اس میں بھی یہ ٹاپک آئے گی, اس لیے کہ انکمپلیٹ ٹاپک ہے, اتنی بڑی واسٹ ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد ہو سکتا وہاں پہ بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکے. لیکن آئی ایم سو ہیپی کہ کافی چینج آیا, کافی اچھا رسپانس آیا. آئی ایم سو ہیپی, الحمدللہ. بٹ یہ سوچو کہ وہ لائف کیا ہے, کتنی خطرناک لائف ہے, اور اس کے لیے ہمارے پاس پریپریشن کیا ہے, تیاری کیا ہے, انویسٹمنٹس کیا ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ انویسٹمنٹس کیا ہیں. آپ بولیں گے وہاں کے لیے کون کرے گا انویسٹمنٹ؟ جو کوئی انویسٹمنٹ ہے میرا بامبے میں نے شیئرز خریدے, میں نے اپارٹمنٹس لیے ہیں, رینٹ پہ دیا ہوا ہوں. جب میں ریٹائرمنٹ ہوگا, میں نے میڈیکل پالیسی لی ہے, 10 لاکھ کی پالیسی ہے میرے پاس, میڈیکل انشورنس ہے. میں خدا نخواستہ بیمار ہوں گا تو ہاسپٹل کا بل دینے میں مجھے آسانی ہوگی. میرے پاس انشورنس پالیسیز ہیں, میرے پاس ہر چیز ہے. آپ کئی کا انویسٹمنٹ بات کر رہے ہیں؟ کئی جگہ کئی کمپنیز کے میں نے شیئرز لیے ہیں, کئی کمپنیز میں نے انویسٹ کیا ہے, ہزاروں لاکھوں ڈالر میں نے دیے ہیں اپنی لائف کے لیے. اینڈ آئی ایم سو ہیپی, آئی ایم سو سیٹسفائڈ. میں نے سنا ہے لوگوں سے, میں نے لوگوں سے سنا ان کانوں سے, کہتے ہیں کہ آئی ایم ویری سیٹسفائڈ کہ میرا پورا انویسٹمنٹ ایسا پھیلا ہوا ہے, میں بڑا انٹیلیجنٹ, میں لوگوں کے حق کھا کے بھی اپنے لیے انویسٹ کر رہا تھا. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ان سے لے لوں گا, ان سے لے لوں گا, ان سے لے لوں گا. میں نے حلال حرام کے چکر میں نہیں گیا کہ کون سا شریعت حلال کہہ رہی ہے, کس کو حرام کہہ رہی ہے. میں ہر چیز کو لیتا گیا, اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے انویسٹمنٹس پورے پھیل جائیں. ہر سٹی میں میرا گھر ہو جائے. ہر بامبے میں ہے, احمد آباد میں ہے, دہلی میں, مدراس میں, ہر بڑے شہر میں میرا فلیٹ ہے, میرا انویسٹمنٹس ہے, ہر بڑی کمپنی کے شیئرز میرے پاس ہے. مجھے کوئی فکر نہیں ہے. لیکن دوستو, سب چیزیں خرید لو, ہر ڈاکومنٹ اپنے ہاتھ سے دیکھ لو, شیئرز کے پورے جو پالیسیز دیکھ لو, اور جو بڑے بڑے فلیٹس خریدے ہو ڈیفرنٹ اسٹیٹس میں, جو گھر بنائے ہو نا, وہ دیکھ لو, سب دیکھ لو, پورے پیپرز اپنے ہاتھ میں رکھو. ملک الموت آ کے کہے گا لیٹس گو. اس وقت آپ یہ نہیں بول سکتے کہ ملک الموت کین آئی کیری دس پیپرز, وہ بولے گا کیری کرو, یو وانٹ ٹو کیری. لیکن اتنے مجبور ہو جاؤ گے کہ ہاتھ میں یہ ڈاکومنٹس ایسا گر جائیں گے نیچے, اور تم گر جاؤ گے نیچے. روایتوں میں ہے کہ یہ دنیا کی محبت جب انسان کی بڑھنے لگتی ہے تو سکرات موت, اس کا پورا دل اس پیسے میں رہ گیا, اس کا پورا دل اس کے شیئرز میں رہ گیا, اس کا پورا دل یہ پالیسیز میں رہ گیا. وہ لاسٹ مومنٹ پہ سوچتا ہے ارے یار اب اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, یہ کون لے گا. اب یہ رکاوٹ ہے, یہ آبسٹیکلز ہے کہ ملک الموت لینا چاہتا ہے روح. آپ
ریزسٹ کرتے ہیں کہ میرے فلیٹس کا کیا ہوگا, میری اپارٹمنٹس کا کیا ہوگا, میری $100,000 کا کیا ہوگا. انسان روتا ہے, وہ کھینچ کے لے کے چلے جاتا. تم چیختے رہو, پکارتے رہو. بات وہاں تک پہنچی کہ لے کر گئے اس کو گریو میں. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہزاروں مرتبہ, آرام باغ میں آپ نے خود کھاندہ دیا ہوگا. لے کر گئے بڑی آسانی کے ساتھ اور اس کو لٹا دیا. کل بات یہاں پہ رکی تھی, لٹا دیا نیچے. اس وقت بیٹا یہ نہیں بولتا کہ یار میں باپ کو کہاں کروں, اس کو فیل ہی نہیں ہوتا. سب سے عجیب بات یہ ہے دوستو, یہ ذرا ذہن میں رکھو, میں پلیز یہ جملے پہ غور کریں. جب آپ نے اپنے باپ کو لٹایا نا, لٹاتے ہوئے وقت کسی کو فیل ہوا کہ یار میں کیسے لٹا کے اکیلا چھوڑ کے چلا جاؤں, یہاں پہ کیسا چھوڑ کے چلا جاؤں. اب میں اس کے بعد جب آپ گھر جاتے ہیں, غور سے سنیں پلیز, گھر جاتے آپ جا کر آرام سے نرم بستر پہ لیٹ جاتے, اس وقت کسی بیٹے کو بیٹی کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ میں تو لیٹا ہوا ہوں آج آرام سے بڑے اچھے بستر کے اوپر, نرم بستر پہ میرا تکیہ ہے, آرام ہے, میں نے ایئر کنڈیشن بھی آن کر لیا, بڑے آرام سے کمرے میں تھکے ہوئے رہتے ہیں, ٹائرڈ رہتے ہیں, صبح سے آ کے بلینکٹ اوڑھ کے لیٹ گئے. اس وقت کسی بیٹی کو یا بیٹے کو یہ فیل نہیں ہوتا, یور اون چلڈرن فیل نہیں ہوتا کہ میں نے تو ایئر کنڈیشن کھول لیا لیکن میرا باپ کیسا لیٹا ہوا ہے. آپ نے کبھی دیکھا, سوچا, کبھی اس نے یہ ڈسکس کیا؟ ٹھیک ہے غم میں روتے ہیں, رونا اچھی بات ہے, لیکن یہ کبھی میں نے کسی کے منہ سے نہیں سنا یار میں تو نرم بستر پہ سو رہا ہوں, میرے پاس تو ایئر کنڈیشن ہے, میرے پاس تو لائٹ ہے, میرا باپ کیسا سو رہا وہاں پہ. یہ بولتے ہوئے میں نے نہیں سنا. باپ کو یاد کر کے روتے ضرور ہے, وہ الگ بات ہے. یہ فیلنگ کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ جس دن یہ فیلنگ پیدا ہوگی اس دن انسان 180 ڈگری چینج ہو جائے گا, 180 ڈگری چینج ہو جائے گا. جس دن یہ فیلنگ پیدا ہوگی کہ میرا کیا ہوگا, میں تو آرام سے لیٹ گیا لیکن میرا باپ کیسے لیٹا ہوا. وہی تو روایتوں میں کہ جب بیٹا چھوڑ کے جانے لگتا ہے, باپ نیچے سے پکارتا ہے میرے لال چھوڑ کے مت جا, مت جا, مت جا. ہلکی ہلکی آواز اوپر سے نیچے آنے لگتی ہے اور اس کے بعد وہ آواز ختم ہو جاتی. جب وہ اوپر کی آواز ختم ہوتی تو مردہ نیچے اپنے آپ کو آل ایلون فیل کرتا ہے, بالکل اکیلا. اس وقت اس کی وحشت, فیئر شروع ہو جاتا, جس کے لیے آپ کو نماز بتائی گئی کہ نماز وحشت پڑھو 2 رکعت. ایسا فیئر شروع ہوتا, ایسا خوف شروع ہوتا کہ اس کا عالم یہ ہوتا کہ وہ چیختا ہے اندر. چھوٹے چھوٹے جو انسیکٹس ہیں, مولا علی کے وہ جملے کو میں نے کہا تھا کہ ناک سے داخل ہوں گے, ناک سے داخل ہوں گے اور تمہارے آنکھوں سے باہر آ جائیں گے. وہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی جو آواز اندر گونجتی ہے نا اندر, کہ بندہ خوف کے مارے چیخنے لگتا. وہ اکیلا لیٹا ہوا ہے, سامنے سے دیوار. آپ نے غور کیا کہ کس طرح سے لیٹایا جاتا, اس طرح سے رائٹ سائڈ پہ وہ دیوار یہاں رہتی, یہاں, اور چھت یہاں رہتی. ہم اونچی چھت کے رہنے والے, ہم بڑے کمرے میں رہنے والے, اونچی چھت ہم کو چاہیے. یہ چھت یہاں ہے اور بندہ کروٹ لے تو پیچھے دیوار ہے, اور دیوار بھی کوئی ماربل لگا ہوا نہیں ہے, نوکیلے پتھر ہیں. مولا وہی کہتے ہیں کہ تمہارے نوکیلے پتھر زمین کے جب تمہارے جسم کو ٹچ کریں گے, تمہارا جسم پہلے سے ٹوٹا ہوا ہے, تمہارا جسم ختم ہو چکا ہے, ملک الموت نے روح لے کے تمہارے جسم کو توڑ دیا, اور جب نوکیلے پتھر لگیں گے تو اس وقت تم فیل کرو گے کہ مالک یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. اس وقت بندہ ریگریٹ کرتا ہے, یار کاش 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 کچھ میں یہاں کیری کرتا, کچھ میں یہاں لے کے آتا. تو اس وقت بندہ, فرشتے کہتے ہیں, جب فرشتے آتے ہیں تو بندہ کہتا ہے مالک, اس وقت پکار کے کہتا ہے کچھ مہلت دے دے, کچھ مہلت دے دے, تھوڑا سا ٹائم دے دے, مجھے واپس دنیا میں بھیج دے. اب جیسا تو کہے گا میں ویسے عمل کروں گا. بندہ بولتا ہے کہ مالک ایک چانس
چانس اور دے دے، ایک موقع اور دے دے، اب میں جا کے غرور نہیں کروں گا، اب میں جا کے جھوٹ نہیں بولوں گا، اب میں جا کے کسی کے مال کو غصب نہیں کروں گا، اب میں جا کر غنا گانے نہیں سنوں گا۔ ایک ایک گناہ کو اپنے یاد کر کے کہتا ہے اب ایک موقع دے دے، گیو می ون چانس، گیو می ون چانس۔ تو اس وقت فرشتے کہیں گے کیوں؟ جب 70 سال کی لائف دیا، 70-80 ایئرس کی اللہ نے تمہیں لائف دی، اس میں کچھ نہیں کیا، تو اب کیا زندگی کی بھیک مانگ رہے ہو؟ اب کیا بیک کر رہے ہو؟ یہاں روک کے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں مولا علی کا۔ مولا علی کا زمانہ، مولا علی کا زمانہ، کوفہ، ایک مسلمان کا انتقال ہوا۔ غور سے سنیں، مولا اس کے ساتھ میت میں گئے، میت میں انٹر ہوئے، جنازے میں شریک ہوئے، اس کو قبر میں اتارا، قبر بند ہو گئی۔ جیسے ہی بند ہوئی، اس کا دوست، کافی مسلمان ساتھ تھے، علی ساتھ ہے، کافی لوگ ساتھ تھے، اس میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہا مولا اب اگر اس کو اللہ لائف دے دے، اس کو اگر اللہ اب زندگی دے دے، اس کو اللہ اب دنیا میں واپس بھیج دے، تو اب آ کر یہ وہ کام کرے گا جو اللہ چاہتا ہے، آپ چاہتے ہیں، جو اللہ کو پسند ہے، جو آپ کو پسند ہے، وہی کام کرے گا۔ علی نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا مولا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس کو نیچے پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو گیا، اس نے خبر کی وحشت کو دیکھ لیا، خبر کے اندھیرے کو دیکھ لیا، اندر کی تنگی کو دیکھ لیا، اندر کی پریشانی کو دیکھ لیا، اندر کے گرمی کو دیکھ لیا۔ مولا آدھا گھنٹہ ہی دیکھا نا، پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوا نا، اب تو باہر آ کے ویسی رہے گا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ علی نے پلٹ کر جو جواب دیا، میری 7ویں مجلس کا پہلا پیغام، پہلا میسیج یہ سب کے لیے ہے، لڑکی لڑکا عورت مرد سب کے لیے۔ جب اس نے کہا مولا وہ پریکٹیکل اس کو ایکسپیرینس ہو گیا، باہر آ کے وہی کرے گا جو آپ چاہتے ہیں، کوئی گناہ نہیں کرے گا، تو علی نے پلٹ کر سب مجمع میں اس سے کہا کہ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا، یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا؟ اسی لیے حکم ہے جب جاؤ کسی کے ساتھ اس جگہ کو دیکھو، یہ فیل کرو، یہ فیل کرو کہ تم ہوتے تھے، اللہ نے تمہیں زندگی دے دی، اللہ نے تمہیں زندگی دی۔ اپنے آپ کو فیل کرو، اپنے آپ کو فیل کرو، پلیز آئی بیگ یو۔ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ، اینڈ اف یو فارگیٹ، لیکن نقصان کسی کا نہیں ہے، کسی کا، مجھے آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی تھنگ فرام یو، کچھ نہیں مل رہا مجھے، لیکن فائدہ آپ کا جس نے بھی عمل کیا۔ برزخ جب آرام باغ میں لٹایا، حساب کتاب کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لٹایا، لٹاتے ہی چند لمحوں میں دیوار ایسا پھٹتی ہے، اوپن ہوتا ہے ڈور، 2 فرشتے انٹر ہوتے ہیں، کمپیوٹر کو لے کے، پرنٹر کو لے کر، میں آپ کی لینگویج میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کمپیوٹر بھی، لیپ ٹاپس بھی ان کے ساتھ ہیں، پرنٹرز بھی ان کے ساتھ ہیں، کہ کہیں تم ڈینائی کرے نا، پرنٹر تمہارے ہاتھ میں دے دے کہ کیا بات کر رہے ہو تم نے یہ کیا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ من ربو کا، اس وقت بندے کی زبان نہیں کھلتی، زبان نہیں کھلتی، کھول نہیں سکتا۔ آپ نے غور کیا کہ یہ تلقین کیا ہے؟ تلقین جو ہم پڑھتے، یہ کیا ہے تلقین؟ تلقین اتنی سمپل، جو دعائے عدیلہ جو میں بار بار کہہ رہا نا، دعائے عدیلہ پڑھو تو دعائے عدیلہ ایک ٹائپ کی تلقین ہے۔ آپ نے جب کوئی مولوی اوپر سے بیٹھ کے تلقین پڑھتا ہے نا، تو آنکھوں کو کھول کے سننا، کانوں کو کھول کے سننا، ایک فارملٹی کے لیے کسی کے میت میں مت جاؤ، ایک عادت کے تحت میت میں مت جاؤ، جب دیکھو ایک ایک سٹیپ دیکھنا وہاں جا کر، اللہ مومنین کو سلامت رکھے، ایک ایک سٹیپ دیکھنا، کیسا کوئی اتر رہا نیچے، ہاں یہ سوچنا کہ کل میں آؤں گا تو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا، پوچھو یہ کیوں کر رہے ہو؟ ایک آدمی اتر کے کیا کرتا ہے؟ شولڈر کو ہلاتا ہے، یوں 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 یوں، جب اوپر سے بولتے ہیں اسمائی فام اسمائی فام، تو شولڈر کو ہلاتا ہے، پوچھو یہ کیا ہے، کیوں ہلا رہے ہو یار، شولڈر کو کیوں ہلا رہے ہو؟ اس کا تلقین کیا ہے؟ دعائے عدیلہ جو میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں کہی نہیں، دعائے عدیلہ روز پڑھو، روز پڑھو، ایمان کا اور تلقین کا معلوم ہوتا۔ تلقین جو ہے سمپل ہے، اللہ ایک ہے، رسول کا نام لیتے ہیں،
ہمارے 12 اماموں کے نام لیتے ہیں. کعبہ قبلہ ہے، قرآن کتاب ہے، صراط حق ہے، جہنم اور جنت حق ہے، منکر و نکیر کے سوال حق ہے. یہ ہے بس، حق 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 حق، یہی کہا جاتا ہے. کتاب حق ہے، اللہ ایک ہے، رسول ہے، 12 امام کے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بچوں کو نہیں معلوم کہ پہلا امام کون ہے؟ سب بچوں کو معلوم. ہمارے شیعہ بزرگوں کو لٹا کے ہلا ہلا کے بتا رہے ہو یار. کیا اس کو نہیں معلوم کہ امام کون ہے، مولا علی کون ہے، یا 12ویں امام کون ہے؟ ہر شیعہ بچے کو معلوم ہے. بچے کو کیا، بوڑھوں کو بھی معلوم ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ بڑے آدمی کو آپ ہلا ہلا کے کہہ رہے ہیں دیکھو رسول ہے، دیکھو علی تمہارے پہلے امام ہے، اور ایک دفعہ بھی نہیں 2 دفعہ اندر لٹا کے خبر کے اندر ہلا ہلا کے کیوں کہہ رہے ہو یار؟ وائی کیا نہیں معلوم؟ اللہ ایک ہے نہیں معلوم؟ سب کو معلوم ہے. کعبہ ہمارا قبلہ ہے نہیں معلوم؟ قرآن ہماری کتاب ہے نہیں معلوم؟ سب کو معلوم ہے. ایوریبڈی نوز. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو نہیں معلوم. اور حیرت کی بات یہ ہے ہمارے پاس تلقین 2 نہیں ہے. آغا خمینی مرے، آغا خوئی مرے، ان کو بھی ہلا ہلا کے یہی کہا گیا کہ الحاظ سید ابو القاسم الخوئی اسماعیل فام، سنو اللہ ایک ہے، رسول تمہارا رسول ہے، کتاب تمہاری قرآن ہے، کعبہ قبلہ ہے، علی تمہارے پہلے امام ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آغا خوئی کو نہیں معلوم، آغا خمینی کو نہیں معلوم؟ مر جائے وقت لاکھوں لاکھوں آدمی جس کی تقلید کرے، اس کو بھی لٹا کے سیم تلقین پڑھائی گئی جو ایک جاہل کو پڑھائی گئی. ایک عالم کو بھی وہی تلقین ہے. تلقین ہمارے پاس 2 نہیں ہے کہ ایک مرجع کی تلقین الگ، عالم کی تلقین الگ، جاہل کی تلقین الگ، پڑھے لکھے کی تلقین الگ. نو، ایک ہی تلقین ہے. غور سے سنیں، ایک ہی تلقین ہے. 2 3 4 تلقین نہیں ہے. تو اب اندازہ لگاؤ جو میں 7 دن سے کہہ رہا ہوں، 7 ڈیز سے جو فیئر کی بات کر رہا ہوں نا، اب وہ اگنورنس کو اپنے ذہن سے نکال دو، غفلت سے باہر نکلو. یہ سوچو آغا خمینی، آغا خوئی جتنے اوپر مرجع گزرے، علامہ ہلی ہو، علامہ مجلسی ہو، یعقوب کلینی ہو، شیخ صدوق ہو، مرتضی انصاری ہو، اور اللہ جو گزرا سب کو لٹا کر شانے کو ہلا ہلا کر وہ سب چھوڑ دو. میسا میں تمار گیا تو وہ تلقین تھی، سلمان گیا تو وہ تلقین تھی. سب کو ایک تلقین، سب کو ایک تلقین. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیوں بابا، کیوں؟ یہ کیا چیز ہے؟ جب معصوم سے پوچھا تو کہا خوف اتنا ہے اندر، ڈر اتنا ہے اندر، جب فرشتہ آ کے سوال کرتا ہے کہ مان ربوں کا، تو زبان نہیں کھلتی، منہ نہیں کھلتا. اسی لیے آپ کے پاس خبر بند ہونے کے بعد اوپر بیٹھ کے تلقین پڑھتے ہیں. یہ وہی وقت ہے، یہ وہی وقت ہے کہ نیچے اس سے سوال ہو رہا ہے، اوپر سے مولوی بیٹھ کے بولتا ہے اسماعیل فم سنو اللہ ایک ہے، کہہ دے اس کو اللہ ایک ہے، کہہ دے رسول ایک ہے. اوپر سے ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے، اوپر سے بتایا جاتا ہے. یہ تو شکر ادا کرو کہ اہل بیت کے در سے وابستہ ہو، علی و فاطمہ کے در سے وابستہ ہو، اس لیے تم کو کم از کم اتنا. تو اب آپ یہ سوچیں کہ یہ فیئر اتنا، اس کے بعد بھی ہماری لائف کا سٹائل کیا ہے جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے گی؟ غریبوں کی مدد. پلیز غور سے سنیں، غریبوں کی مدد، یتیموں کی مدد. لیکن پلیز دینے سے پہلے بامبے والوں کو بتا کے مت دو، خاندان والوں کو بتا کے مت دو، اپنی وائف اپنے بچوں کو بتا کے مت دو. روز دو، کچھ دو. یہ تم دے نہیں رہے ہو، یہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو مجھے قرضہ دے. کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کہہ رہا ہے، عابد بلرامی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو مجھے قرضہ حسنہ دے، مجھے لون دے. اللہ وعدہ کر رہا ہے غریب، یتیم کی مدد سب سے زیادہ برزخ میں کام آنے والی، سب سے زیادہ برزخ میں اجر دینے والی، سب سے جلدی اندھیرے کو نور میں بدلنے والی،
سب سے جلدی اللہ کو راضی کرنے والی، سب سے جلدی اللہ کی بارگاہ میں بندہ قریب ہونے کے لیے سب سے جلدی حساب ہوتا ہے. ورنہ اگر حساب میں کوسچن آنسر چلتے رہے تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں پتہ نہیں کون سا عمل اس کو قبول آ جائے. آپ کہیں گے میں نے 10 لاکھ روپے فلاں امام بارگاہ میں دیا، 20 لاکھ روپے میں نے اس یتیم خانے میں دیا، 10 لاکھ کی میں نے مسجد میں دی، میں روز بانٹتا ہوں. ہو سکتا ہے اتنا جو ڈونیشنز آپ لاکھوں میں دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ڈونیشن میں آپ کی ہپوکریسی ہو، ریاکاری ہو، آپ کے دل میں یہ ہو کہ میں یہ جو دے رہا ہوں پورے میرے خاندان والوں کو، میری فیملی کے ممبرز کو، میری جماعت والوں کو، سب کو بھی پتا چل رہا میرا اسٹیٹس یہاں بامبے میں بڑھتا جا رہا. پتہ نہیں دوستو کون سا عمل قبول آ جائے. میں اتنا بڑا شیخ مرتضی انصاری یا مقدس اردبیلی کا واقعہ ہے، میں نام میں کنفیوز ہوں. بہرحال یہ ایک ہمارے مرجے کا واقعہ ہے. غور سے سنیں. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے ڈونیشنز رہ جاتے ہیں. چھوٹا سا کوئی نیک عمل، چھوٹا سا عمل جو بغیر ریاکاری کے، بغیر ہپوکریسی کے ہو، اللہ اسے پسند کر لیتا ہے اور اس کے بدلے میں سب عطا کرتا. ایک ہمارا بہت بڑا مرجع شیخ مرتضی یا مقدس کا واقعہ ہے کہ 2 یا 3 سال کے بعد ایک اسٹوڈنٹ، ایک شاگرد کے خواب میں شیخ مرتضی یا شیخ مرتضی مقدس آئے تو شاگرد نے پوچھا کہ شیخ آپ کا تو کیا مقام ہوگا. غور سے سنیں پلیز. کیا مقام ہوگا، کیا سٹیٹس ہوگا کہ آپ کو اللہ نے اتنا اجر دیا ہوگا، آپ نے اتنے بکس لکھے، اتنے دین کی خدمت کی، آپ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. شیخ نے کہا ہاں مجھے بہت اجر ملا. نجف اشرف کا واقعہ ہے. اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے. آپ ایک سلوات پڑھیں بآواز بلند. ایک اور پڑھ لیں بآواز بلند. آپ کو کیا اجر ملا ہوگا شیخ؟ کتنا ریوارڈ ملا ہوگا اللہ کے پاس سے. اللہ آپ نے اتنا دین کے لئے کام. انہوں نے کہا یس، جو میں نے کیا مجھے اجر ملا. اسٹوڈنٹ نے پوچھا یہ بتائیے کہ کون سا عمل آپ کا بہت پسند آیا اور آپ کے دل میں اس وقت خیال آیا یار کاش یہ عمل میں زیادہ کرتا دنیا میں تو میرا اسٹیٹس اور بڑھتا. کون سا عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند آیا اور اس نے کہا کہ تیرے اس عمل کے بدلے میں میں نے اتنا ادا کر دیا. تو اس وقت آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا یہ عمل میں دنیا میں زیادہ کروں تو مجھے کتنا اجر ملے. تو وہ بتائیے کون سا عمل ایسا تھا کہ جو سب سے زیادہ پسند آیا. آپ سنیں گے کیا کہا؟ انبیلیویبل، انبیلیویبل. اس کی مرضی. دیکھیں کہ اللہ دوسروں کے لیے کرنے سے کیا فائدہ ہے. شیخ کہتے ہیں پرانا زمانہ لائٹ نہیں تھی، شمع میں، کینڈل میں یا چراغ میں لوگ راتوں میں گھروں میں اپنے چراغ جلاتے تھے. 400 سال پرانی بات ہے یا 300 سال پرانی بات ہے. چراغ رہ کر لوگ اپنے یہ شیخ رات میں چراغ جلا کر کام کرتے تھے. چراغ جل رہا تھا. یہ کتاب لکھ رہے، یہ کہتے ہیں کہ کتاب میں ایک لکھ رہا تھا، چراغ جل رہا تھا. اور اس زمانے میں بال پینس نہیں تھے، انک میں ڈپ کرتے تھے. لکڑی کا پین ہوتا تھا اس سے لکھتے تھے، پھر ڈپ کرتے تھے، پھر لکھتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں کر رہا تھا، مجھے پیاس لگی، میرے پاس گلاس تھا جو بھی تھا برتن پانی کا، میں نے پیا. جیسے ہی پیا اس میں سے ایک ڈراپ پانی پیپر پہ گر گیا. میرے غور سے سنیں، پیپر پہ گر گیا. جب پیپر پہ گرا جو چراغ کے اطراف مسکیٹو جو بھی آپ کہیں گے مچھر جو گھوم رہے تھے اس میں سے ایک مچھر فوراً اس کے پاس گیا، ڈراپ آف واٹر کے پاس، اور اس نے پانی پینا شروع کیا. میں نے قلم کو پیچھے ہٹا لیا، میں پیچھے ہٹ گیا. میں نے کہا چل پیاسا ہوگا اس کو پی لینے دو پانی. اس نے بڑے آرام سے پیا، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 5 سیکنڈ جتنی دیر میں. یہ کہتا میں نے کچھ نہیں کیا، پیچھے ہٹ گیا. اس نے پی لیا، اڑ گیا. وہ کہا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ تو نے میری ایک مخلوق جو پیاسی تھی اس کو تو نے پانی پلایا. کتنا چھوٹا عمل ہے، کتنا چھوٹا عمل ہے. آپ کو حیرت ہوگی نا یار، لاکھوں ڈالر ایک طرف، یہ ایک عمل ایک طرف. اللہ کہتا ہے ذرہ 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 برابر بھی نیکی کرو گے اس کا اجر میرے پاس سے پاؤ گے. چھوٹے سے چھوٹے عمل کو غفلت میں مت جاؤ کہ یار یہ کیا کروں. ہر کے لیے یہ دیکھو کہ میرے اکاؤنٹ میں آ جائے، میرے اکاؤنٹ. فکر بندے کو یہ ہونا چاہیے. جیسے لٹایا برزخ شروع ہو گئی.
یہاں سے آرام باغ سے اگر حساب ہو گیا تو روح جو ہے وادی السلام چلی جاتی ہے یا وادی برود جاتی ہے. وادی برود یمن کے پاس وہ ڈیزرٹ ہے, اور وادی السلام آپ سب جانتے ہیں کہ نجف اشرف, اللہ مولا کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ پہنچ جاتی. آرام باغ میں نہیں رہتی. آرام باغ میں اگر دیکھیں میں بہت شارٹ کر رہا ہوں, اس میں میں کم از کم 2-3 دن لے سکتا تھا آرام باغ کے اندر ہی, لیکن تیزی سے وقت گزر گیا. جو وہاں کا شاہ ہوگا انشاءاللہ گلستان کا, اس میں بعض باتیں بتا دوں گا. چلا آرام باغ سے ٹریول کر کے سیدھا نجف اشرف چلی گئی. نجف اشرف میں یہ ہوتا کیا, رہتے کیسے؟ برزخ ہے, ملینز بلینز اور ٹریلینز کی تعداد میں لوگ ہیں. اب میں آپ کو مرزا حسین نوری کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. نجف اشرف ہے, ڈراٹ تھا نجف میں, یہ بڑے پریشان تھے, کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی. مرزا حسین نوری مولا کو سلام کر کے وادی السلام میں جا کے بیٹھ گئے. وادی السلام بہت بڑا قبرستان, جو زیارت پہ جاتے ہیں وہ جاتے ہیں وادی السلام. 2 نبی بھی وہاں پر موجود ہیں. یہ گئے, یہ بیٹھے ہوئے تھے وادی السلام میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک میت آئی, پیچھے پیچھے میت آ رہی, کچھ لوگ ساتھ ہیں, تو یہ بھی شریک ہو گئے میت میں. میت کو دفن کیا. دفن کرنے کے بعد انہوں یہ کہہ رہے ہیں مرزا حسین نوری بہت بڑی پرسنالٹی, اپنے دور کے آغا خمینی آغا خوئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھ رہا تھا, میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ بہت بڑا پیلس ہے, محل ہے. میں حیرت میں پڑ گیا, میں کہاں آ گیا؟ میں محل میں داخل ہوا. میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا, مرزا حسین نوری کا واقعہ سنا رہا کہ برزخ کیا ہے. اس میں چلا گیا. میں نے کہا تھا نا کہ رولز رائس وہ سب ہے, وہ دیکھیں آپ. وہ اندر چلا گیا, کہتا ہے بڑا محل, شاندار محل ہے, اور دروازے کے پاس کچھ غلام کھڑے ہوئے, سرونٹس کھڑے ہوئے, اور مجھے وہ لے کے اندر داخل ہوا. جب میں اندر داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص, ایک نوجوان ہے, ینگ آدمی ہے, بڑا قیمتی لباس پہنا ہوا, خوبصورت لباس پہنا ہوا, نوکروں سرونٹس کے ساتھ میرے پاس آیا. آ کے کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا علیکم السلام. اس نے کہا کہ اے شیخ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو. انہوں نے کہا کس بات کی؟ تو کہا آپ میری میت میں شریک ہوئے. انہوں نے کہا میت میں شریک ہوئے؟ تم تو انسان زندہ ہو نا. تو اس نے کہا نہیں شیخ, ابھی جو میت میں آپ نے دفن کیا جس میت کو, وہ میں صاحب میت میں ہوں. آپ اس وقت برزخ کے اس حصے میں ہیں کہ جہاں امام کے چاہنے والوں پہ رحمت جب آ جاتی ہے, جو رہتے ہیں آپ اس حصے میں. اس کے بعد اس نے یہ جملہ کہا کہ شیخ میں عراق کا رہنے والا نہیں ہوں, میں مصر ایجپٹ کا رہنے والا ہوں. میں وہاں دفن ہوا تھا, لیکن 1 گھنٹے کے اندر مولا نے مجھے اپنے پاس بلا لیا. آرام باغ میں دفن ہو, رحمت آباد میں دفن ہو, بھاؤ نگر میں ہو, موا میں ہو, کیلیفورنیا میں ہو, آکلینڈ میں ہو, دنیا کے کسی حصے میں, اعمال صحیح ہوں گے تو آپ کو سیدھا برزخ کے اس حصے میں پہنچایا جائے گا کہ جہاں جو مولا کا حصہ ہے. اگر اعمال صحیح نہیں ہوں گے تو آرام باغ سے یا کہیں کے کسی حصے بھی برزخ کے اس حصے میں پہنچایا جائے گا جو یمن ہے. آج میں برزخ کا وہ حصے کا ڈسکس نہیں کروں گا, اس لیے کہ وہ حصے میں اگر میں ڈسکس کرنا شروع کروں تو وہاں پہ ریئلی ایک فیئر ہے, ایک خوف ہے. میں برزخ کا وہ حصہ انشاءاللہ گلستان کے عرصے میں بتاؤں گا. ابھی سے پہلے سے بتا رہا ہوں کہ برزخ کا وہ حصہ بتاؤں گا کہ حالت یہ کہ آپ کہیں دفن ہو, کہیں دفن ہو, عمل صحیح ہے. تو اس نے پوچھا کہ تم ایجپٹ میں دفن ہوئے اور اس خبر میں آ گئے, تو کہا وہ جو آپ دیکھ رہے تھے وہ انسان نہیں تھے جو مجھے لے کے آ رہے تھے, وہ ملائکہ نخال تھے. اللہ نے ان ملائکہ کے ایک ٹیم کو پیدا کیا ہے جو ملائکہ اینجلز ہے. اینجلز کی ڈیوٹیز کئی وضع کی ہے. کئی اینجلز ایسے ہیں جو معصومین کے روضے پہ رہتے ہیں, کئی اینجلز ایسے ہیں کہ جو آسمانوں میں رہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں. کبھی اینجلز پہ ڈسکشن ہوگا تو میں بتاؤں گا کہ ایک آسمان پہ کتنے فرشتے, دوسرے پہ, تیسرے پہ, چوتھے پہ. یہ اللہ کی عجیب مخلوق ہے اینجلز کی, اور بڑی طاقتور قوم ہے جو فرشتے جسے آپ کہتے ہیں. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اللہ نے ان فرشتوں کو خلق کیا جو ہر معصوم کے روزے میں ملیں گے. منصور جیسا فرشتہ 70,000 رحمت کے فرشتوں کو لے کر وہ امام حسین کے روزے میں صبح شام بیٹھ کے گریا و زاری کرتا ہے. ہم کیا گریا کرتے جو ملائکہ گریا کرتے, بہرحال وہ ٹاپک الگ ہے. تو وہ اس نے کہا کہ یہ ملائکہ نخال ہے. اللہ نے کئی ٹیمز کو پیدا کیا, ملائکہ میں ٹیمز کو بنایا. یہ ملائکہ نخال کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ باڈیز کو ٹرانسفر کرتے ہیں, ایک مقام سے دوسرے
مقام پہ باڈی کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور وہاں کی باڈی کو دوسرے مقام پہ ٹرانسفر کرتے ہیں. آپ بولیں گے یہ کیسے؟ ابھی میں بتاتا ہوں. تو اس نے یہ کہا کہ اے شیخ، میں ایجپٹ میں، مصر میں دفن ہوا، میں غریب آدمی تھا، مجھے میری زندگی کی ایک ہی خواہش تھی کہ میں مولا کی زیارت مجھے نصیب ہو، میرے اعمال تھے، مولا نے میری دعا پوری کر لی. مجھے وہاں سے لیٹانے کے بعد، حساب اور کتاب کے بعد، ملائکہ نخال نے مجھے وہاں سے نجف اشرف کو پہنچا دیا، اور یہاں جو دفن ہوا تھا وادی السلام میں، علی کے سائے میں، یہ شخص کو علی نے اپنے مقام پہ نہیں رکھا، اپنی جگہ پہ نہیں رکھا. اس کو ملائکہ نخال سے کہا کہ اس کو نکال کے مصر بھیج دو. جو وہاں دفن ہوا اس کو بھیج دیا گیا، جس کے اعمال صحیح تھے، دور تھا، اس کو بلا لیا گیا. تو ایک بات واضح ہو گئی، عمل صحیح ہوگا، نیکی ہوگی، گناہ کم ہوں گے، ہپوکریسی کم ہوں گی. جتنے گناہ ایک کبیرہ ہے، اگر اس سے ہم ایوائڈ کریں گے، کہیں مرے کہیں دفن ہو، فکر مت کرو، نیکی ہے، اعمال ہے، تو آپ کہیں دفن ہو، تمہارا امام تم کو بلائے گا. یہ مت سوچ کے زندگی گزارو نہیں بلائے تو کیا فرق پڑے گا. نہیں، جو جوار معصومین میں رہتا ہے، جو وادی السلام کے اس حصے میں رہتا ہے، جو مولا مشکل کشا کا حصہ ہے، یا کوئی کربلا میں رہتا ہے، کوئی کاظمین میں رہتا ہے، میرا مشہد مقدس مدینہ، تو وہاں پہ رحمت زیادہ ہے بنسبت آرام باغ کی رحمت کے. آپ یہ سوچ کے زندگی مت گزارو کہ مجھے یہی رہنا. یہ دعا کرو کہ اللہ جیسے ہی انتقال ہو، حساب اور کتاب کے پاس، میں اپنے مولا کے پاس چلے جاؤں. لیکن ایک چیز یاد رکھو، مولا اس کو اپنے قریب کبھی نہیں بلائیں گے جو کسی کا حق کھائے، جو مسلسل گناہ کبیرہ کرے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہوتا ہے؟ ملائکہ نخال کا کیوں کام ہے؟ اللہ ٹرانسفر کیوں کرتا ہے میت کی؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب میں بہت ہی احتیاط سے پڑھ رہا، جو وہ ملک کہ جہاں اللہ کا رسول دفن ہے، اگر وہاں کا حاکم زبردستی، حاکم ہے، حکومت ہے، زبردستی کرے اور یہ کہے کہ میں رسول کے بازو دفن ہوتا ہوں، کوئی روک سکتا؟ کسی میں دم ہے روکنے کا؟ کبھی بھی نہیں. صدام جب وہ حکومت کر رہا تھا، وہ اپنے کسی کو، وزیر کو، کسی کو، اس کے ساتھی جو کوئی ظالم یا خود صدام یہ کہتا ہے کہ مجھے امام حسین کے بازو دفن کر دینا، کوئی روک سکتا ہے؟ یہ لوگوں کو، یہ خاندان کو، میں نام نہیں لیتا، یہ خاندان کو، یہ خاندان کے بڑے بڑے جو ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے رسول کے بازو دفن ہونا ہے، مجھے جنت البقیع میں اس مقام پہ دفن ہونا ہے جہاں معصومین دفن ہے. تو کیا انصاف سے بولو، انصاف سے بولو، کیا اللہ کا رسول اس کو ایکسپٹ کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. یہ انصاف کے، عدل کے خلاف ہے. ایگزیکٹلی. اب ایک بات اور واضح ہو گئی، کیا یار سمجھیں یار، ایک بات اور واضح ہو گئی، کوئی کہیں دفن ہو جائے اس سے فرق نہیں پڑنے والا ہے. کلیئر ہوئی بات؟ میں نہیں بولنا چاہ رہا ہوں، کلیئر. زبردستی حکومت کے فورس میں آ کے بازو دفن ہو جاؤ، میں کیا کروں؟ فرشتوں سے کہیں گے اس کو نکال کے فوراً پھینک دو اٹھا کے، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. نہیں، انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ گیٹ آؤٹ. رہنا نہیں آپ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یور فیس. بہت دیکھ لیا، آپ نہیں دیکھنا چاہتا. چل بات پڑھے محمد والے. ایک سلوات بابا سے بلند پڑھ لیں. تو یہ تو کنفرم ہو گیا، کوئی کہیں رہے کوئی فرق نہیں پڑتا. نیت کرو، عمل کرو کہ تمہارا امام تم کو اپنے پاس بلا لے. اور جب امام کے پاس آتے، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ مرزا حسین نوری کا پلٹے، اس سے بات کر کے پلٹتے کہ دیکھا کہ ان کے مرحوم باپ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی مرحوم ماں کھڑی ہوئی ہے، ان کے دادا دادی کھڑے ہوئے ہیں، ان کے خاندان والے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے زمانے کے ان کے دوست کھڑے ہوئے ہیں. اس نے اپنے باپ کو ایسا دیکھا. باپ نے کہا بیٹا مجھے ابھی ہم کو پتا چلا کہ تو وادی السلام کے اس حصے میں آیا ہوا ہے، تو ہم کو پتا چلا تو ہم نے اللہ سے اجازت لے کے تو سے ملنے کے لیے آ گئے. آپ سوچو یہ پورا گروپ آیا بیٹے سے ملنے. بیٹا وہ سو ہیپی، اپنی ماں سے بھی مل رہا، باپ سے بھی مل رہا. انہوں نے دسترخوان بچھایا، یہ بیٹھ گئے. انہوں نے کہا
کہ باپ نے کہا بیٹا شروع کرو, ہم نے اللہ سے اجازت لی ہے چند لمحوں چند گھنٹوں کی, کھانا کھاؤ, تمہارے لیے ہم نے دعوت کی ہے. اب یہ رک گئے. انہوں نے کہا بابا آپ جانتے ہیں نجف اشرف میں اس وقت بستی میں قحط پڑا ہوا ہے, ڈراٹ ہے, میری بیوی بچے بھوکے ہیں, میں کیسا کھا لوں کھانا؟ تو امام نے کہا, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹا اپنے دامن کو پھیلاؤ. یہ عرب کا ڈریس پہنتے ہیں, عرب کیسا بڑا بھاری ڈریس پہنتے ہیں, انہوں نے اپنے دامن کو ایسے پھیلایا. انہوں نے چاول ڈالے, روایت مرزا حسین نوری جیسی شخصیت کہتے ہیں ڈالا, جھٹکا ہوا ایک دم. اب جو دیکھا تو وادی السلام میں کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا یہ سب جو میں نے دیکھا یہ کیا تھا؟ پھر فوراً اپنے دامن کو دیکھا, دامن کو دیکھا تو اس میں چاول. کہا اوہ یہ جو کچھ دیکھا میں نے سچ دیکھا. اس کے بعد انہوں نے اس واقعے کو لکھا. تو اب آپ کو اندازہ ہوا کہ وہاں پہ سب موجود ہے جو اچھے ہمارے. بعض وقت کیا ہوتا ہے کوئی نہیں پہنچتا, سگا بیٹا نہیں پہنچتا, تو باپ وہاں پوچھتا ہے دوسرے رشتہ دار جب آتے ہیں کہ فلاں میرا بیٹا کیسا ہے, وہ کہتے ہیں وہ تو اس کا تو انتقال ہو گیا. جب سنتے ہیں کہ انتقال ہو گیا تو روتے ہیں کہ یہاں وادی السلام میں تو نہیں آیا, کہاں گیا؟ پھر اور کوئی جگہ نہیں ہے, وادی السلام ہے یا وادی برود ہے, کہاں چلے گیا؟ گریا کرتے ہیں, روتے ہیں. اس کے بعد اس کے لیے بہترین عمل دوستو, وادی السلام میں اپنے مرحومین کو یا اپنا کچھ سٹاکس جو آپ خریدے ہوئے ہیں نا, دنیا کے سٹاکس خریدے ہوئے نا, آج میں وادی السلام کے سٹاکس آپ کو فلوٹ کر رہا ہوں مارکیٹ میں. رضوی کالج میں وادی السلام کے سٹاکس میں فلوٹ کر رہا ہوں. اب جس کو خریدنا ہے خرید لیں, پیسے سے نہیں عمل سے. بہترین سٹاکس کو خریدنا ہے وادی السلام کے, کہ جو بعد میں شیئر مارکیٹ بڑھے تو آپ کو ریٹ زیادہ ہے. اس کے لیے روزانہ سورہ ملک پڑھو. میں آپ سے 10 منٹ مانگ رہا ہوں. یو ڈونٹ نو کہ آج سورہ ملک کا اگر شیئر 100 روپے میں, آپ جب جائیں گے انشاءاللہ وادی السلام, ہماری دعا یہ کہ ہر مومن کا ڈیسٹینیشن وادی السلام بنے. ہمارا ڈیسٹینیشن یہاں کا قبرستان نہیں بنے, وادی السلام بنے برزخ میں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر 100 روپے, اس لیے کہہ رہا کہ 10 منٹ جائیں گے آپ کو, ہارڈلی 10 منٹس, لیکن پڑھیں 7 سے 10 تک نہیں پڑھیں. یہ دن غم کے دن ہے, یہ دن رونے کے دن ہے, یہ دن ماتم کے ہے. آپ پڑھیں کب؟ 11-12 محرم سے. 12 محرم جمعرات ہے, سٹارٹ فرام تھرسڈے. مس مت کرے, پوری لائف پڑھے, پوری زندگی پڑھے. اس کے بعد آپ نیکسٹ ایئر آپ انشاءاللہ مجھے دعا دیں گے کہ اس سورے کا کتنا اجر ہے, اس سورے کی برکت کیا ہے, اس سورے سے فائدہ کیا ہوا. یہ سورہ نہیں ہے سورہ ملک. سورہ ملک ایک سورہ نہیں ہے. قرآن کے 114 سورے ہیں, 114 سوراز ہیں. ان 114 سوراز میں سورہ ملک وہ کام کرتا ہے جو سپرے کا کام ہوتا ہے. سپرے سمجھتے ہیں, مارتے ہیں ایسا پھیلتا ہے. سورہ ملک رحمت کو ایسا پھیلاتا, یوں مارو جہاں جہاں جا رہی ہے وہ سب رحمت ہی رحمت, سپرے کا کام کرتا ہے. اس طرح سورہ ملک 10 منٹ, یہ وہ انویسٹمنٹ ہے برزخ کے لیے, یہ وہ انویسٹمنٹ ہے برزخ کے لیے کہ جب آپ جائیں گے انشاءاللہ, ہم سب جائیں گے, جب ہم برزخ میں پہنچیں گے تو آپ کے لیے ہر طرف رحمت ہوگی. تو اس وقت بندہ کہے گا کہ میرے مالک میں نے اتنی نیکیاں تو دنیا میں نہیں کی, اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کیا, میں نے اتنی تو نہیں کی, اتنا مل گیا. تو اس وقت آواز آئے گی کہ جو تو سورہ ملک پڑھتا تھا یہ اس کی برکت ہے, تو پڑھ رہا ایک دفعہ اللہ 100 مرتبہ اجر دے رہا. سمجھ میں آیا؟ رولز رائس کا بابا 747 خرید لے وہاں جا کے, لیٹسٹ ماڈل چلاؤ وہاں پہ, لیکن ایک سورہ 10 منٹ نکالو, 10 منٹ نکالو, ٹوٹل انویسٹمنٹ. لیکن نکال کے یہ مت بولو کہ اللہ سورہ ملک کا میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں, اینڈ آئی وانٹ دا گڈ ریٹرنس, ہاں شیئر کا اس کا مارکیٹ اچھا بڑھا دے, یہ مت بولو پلیز. ہاں بلکہ بولو کیا کہ میں سورہ ملک پڑھ رہا, مجھے کچھ مت دے. واقعہ سنا نا ابھی, میرے بندوں کو, اپنے بندوں کو دے. اس وقت یہ کہو, اس وقت جو تیرے پاس امام کے چاہنے والے وہاں خبروں میں پریشان ہیں, جو وہاں تکلیفوں میں ہیں, ان کو پہلے دے. میں پڑھ رہا ہوں ان کے لیے, اپنے لیے نہیں.
اپنے لیے نہیں کر رہا، میں اس کے تیری دوسری مخلوق کے لیے، میری ماں، بہن، بھائی، دوست، رشتہ دار، علماء، کل مومنین، آرام باغ، رحمت آباد، دنیا بھر میں جتنے میرے مولا کے چاہنے والے اس وقت پرابلمز میں ہیں میرے مالک، یہ سورہ میں ایک سورہ پڑھ رہا ہوں لیکن اس سورے کو سب کو دینا، تو اپنے لیے کچھ مت مانگو، یہ مت بولو کہ پروردگار تم مجھے بھی دینا، یہ وہ تیرے تمام بندوں کو، تیری تمام مخلوق جو اس وقت برزخ میں ہیں ان کو میں گفٹ دے رہا ہوں، ان کو اس کی برکت دے دے۔ معصوم کہتے ہیں کہ جب تم نے دوسروں کے لیے دعا کرنا شروع کی، جیسے ہی تم نے جمعرات 12 محرم کو سورہ ملک کو پڑھا، یقین کرو دوستو آپ نے شب جمعہ ہے، وہ شب جمعہ میں آپ نے سورہ ملک پڑھا، اور پتہ نہیں اس رات کس کی پہلی رات تھی، پتہ نہیں اس رات کون کون عذاب الہی میں تھا، پتہ نہیں وہ رات کتنے لوگ تکلیفوں میں، اندھیروں میں تھے، پتہ نہیں آپ کے آرام باغ کے رحمت آباد میں کتنے ایسے تھے جو اس وقت تنگی اور رزق میں پریشانیوں میں ہیں۔ ایک سورہ ملک 12 محرم کو امام حسین کا واسطہ دے کر، مولا علی کا واسطہ ضرور دینا، مظلوم کربلا کا، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کا، مولا مشکل کشا امام زمانہ کا واسطہ ضرور دینا چاہتا معصومین کا۔ اس کے بعد اگر آپ نے یہ کہہ دیا تو آپ کو پتہ نہیں، یو ڈونٹ نو، تو حالت یہ ہوگی کہ لاکھ، 2، 3، 5 لاکھ، 10 لاکھ کوئی تکلیفوں میں ہے۔ مومنین ہم کو نہیں معلوم زمین کے اندر کتنے تکلیف میں ہیں، وہ لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دیں گے اور یہ کہیں گے میرے مالک بامبے کے اس مومن نے ہم کو اتنا بڑا گفٹ دیا ہے، اتنا بڑا تحفہ دیا ہے، اتنے اندھیروں کو ختم کیا، اتنا نور بھیجا، اس نے ہماری زندگی میں سکون پہنچایا، ہماری تکلیف کو دور کیا، اس نے ہمارا خیال کیا۔ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں مالک، اسی حسین کا واسطہ، اسی سورہ ملک کا واسطہ اس کی زندگی میں سکون کو دے دے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے 10 منٹ کا انویسٹمنٹ $1,000,000 کا ہوگا۔ یہ ایسی شیئر مارکیٹ ہے اللہ کی کہ اللہ کی شیئر مارکیٹ کا شیئر کبھی نیچے نہیں جاتا نیچے۔ دنیا کی شیئر مارکیٹ نیچے جا سکتی ہے، اللہ کی شیئر مارکیٹ نیچے نہیں جاتی۔ اس کے جو سورج ہے، ایک ایک سورے کے بدلے میں اگر تم نے پڑھنا شروع کیا اللہ وہ اجر عطا کرے گا، تمہارا اجر اتنا بڑھتا جائے گا۔ ہو سکتا ہے تم گھر میں بامبے میں 2 روم کے فلیٹ میں رہتے ہو، اللہ تم کو اتنے نوکروں کے ساتھ بڑے بنگلاز میں رکھے گا۔ ایک ایک سورہ وہ رحمت ہے، اللہ جب دیتا ہے تو غیر حساب عطا کرتا ہے۔ پلیز بس میں کیا کروں، وقت تیزی سے گزر گیا، 50 منٹ ہو گئے۔ مولا آپ کو خوش رکھے۔ 2 دن اور باقی ہے انشاءاللہ، جو میں نے باتیں بتائیں کوشش کریں اس پہ عمل کرنے کی۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں آواز۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اتنا بڑا مجمع رضوی کالج میں 8 محرم کی مجلس کرنے آیا ہے، اللہ رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ، ان کے مرحومین پر رحم کرے انشاءاللہ۔ دوستو 8 محرم کی رات ہے، یہ وہ مصیبت کی رات ہے، قیامت کی رات ہے۔ خیام حسینی میں پانی بالکل بند ہو گیا، اب ایک ڈراپ آف واٹر بھی حسین کے خیمے میں نہیں ہے۔ آج صبح سے حسین کے بچے الاتش الاتش کہہ رہے۔ کیا کرے حسین، کیا کرے حسین؟ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں بچے جاتے، خالی کوزے ہیں۔ آج سے جب بھی پانی پیو نا، سلام علی الحسین تو ضرور بولو، لیکن قاتلان حسین پہ لعنت ضرور کرو پلیز۔ آج سے اس لیے کہ حسین کی وصیت ہے یہ، اور وصیت پہ عمل کرنا لازم ہے۔ حسین کی وصیت ہے کہ میری پیاس کو یاد کرو، میری پیاس کو یاد کرو۔ دوستو آج اس شہید کا ذکر ہے کہ جو سیدانیوں کے پردے کا محافظ تھا، جو زینب کی دل کی ڈھارس تھا، مدینے سے کربلا تک جب بھی بہادر کا دل جوش شجاعت سے لبریز ہوا اور دل میں جذبہ بہادری نے کروٹ لی تو حسین نے خاموش کر دیا۔
بہادری سے لڑ کر جان دینا اور چیز ہے، جوش وغا کا دم گھوٹنا ایک بہت مشکل امر ہے۔ عباس نے اطاعت امام کی شان دکھائی اس وقت جب خیام حسینی فرات سے ہٹانے کا حکم آیا، علی کے لال کو جلال آ گیا، غصہ و غضب سے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ پہنچا، فرماتے ہیں کہ کس کی مجال ہے جو ہمیں یہاں سے ہٹائیں۔ کیا معلوم عالم تصور میں عباس کیا کر گزرتے، لیکن حسین نے زینب سے کہا بہن بھیا کو تم روک لو، زینب نے فضہ سے کہا کہ فضہ عباس کو بلا کر لاؤ۔ عباس خیمے میں آئے، سر کو جھکا کر ماں کی طرح احترام کرتے تھے عباس زینب کا، سیدانی کے سامنے سر کو جھکا کے بیٹھ گئے۔ زینب نے کہا بھیا خیمے ہٹا لو، یہی حسین کی مرضی ہے۔ جو جلال آیا تھا ایک لمحے میں عباس نے سر کو جھکا، یہ ہے اطاعت عباس کی۔ عزیزو، ہر سال 8 محرم کو دنیا بھر میں عباس کی نیاز ہوتی ہے، آپ بھی کرتے ہیں، بامبے میں بھی ہوتی ہے، دنیا کے ہر حصے میں ہوتی ہے عباس کی نیاز۔ یہ ضرور کرنا، ہر